لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جزاک اللہ خیرن کثیرا. الحمدللہ قرآن کی آیتیں سن کر دل میں ایک مٹھاس سی پیدا ہو جاتی ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارا پروگرام استاذہ فرحت نائک کے ساتھ ہے، جو آج ہماری گیسٹ ہیں. آج ہماری اسپیشل گیسٹ ہم نے ان کو بلایا ہے. جیسا کہ آپ نے بڑے بڑے عالم دیکھے ہوں گے، بہت اعلیٰ ہستیوں سے آپ کا ملنا ہوا ہوگا، بہت سے ستاروں کو آپ جانتے بھی ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کو علم سے روشن اور منور کر دیا. اور جنہوں نے جس ہستی سے آپ کو میں ملانے جا رہی ہوں، جن کے اظہار خیال کے لیے میں جن کو دعوت دینے جا رہی ہوں، تو ان کی اگر میں کیا ہی بات کروں آپ کے سامنے، یہ نہ صرف ایک اعلیٰ اور معتبر عالمہ ہیں بلکہ متقی اور پرہیزگار ہیں، اعلیٰ اخلاق اور کردار کی مالک ہیں. اور ان کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس ہے جو آپ کے دلوں تک اتر جائے گی. جو کوئی ان کی باتوں کو سن لے وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے. پہلی بار جب میں نے ان سے بات کی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی اور مجھے یہ بات خیال میں آئی کہ تو عز منتشا تو ذل منتشا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے ساری دنیا مل کر اس کو بے عزت نہیں کر سکتی. ان کے خلاف دنیا نے کئی مہم چلائی، ان کو ہٹانے کی کوششیں کی، لیکن یہ دیکھیے کہ ساری دنیا کی کوششیں ایک طرف رہ گئی. اور جب قطر میں پروگرام ہوا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسپیشل گیسٹ کہہ کر انہیں بلایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی عزت عطا کی کہ ساری دنیا دیکھتی رہ گئی. جب میں نے یہ بات مسز ذاکر نائک سے کہی، ماشاءاللہ سے ہماری استادہ فرحت نائک سے کہی یہ بات، تو ان کی آنکھوں میں بھی یہ بات سن کر آنسو آ گئے. اور میں بھی بالکل ایسے یہ آیت ان کے اوپر ایسے فٹ ہو رہی تھی کہ جیسے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ آیت بالکل اسی پر لگی ہے جا کر نا، کہ ایسے یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹانے کی انہوں نے کیسی کوششیں کی. لوگوں نے، دنیا والوں نے بہت کوششیں کی کہ ان کو ہٹا دیں، ان کو مٹا دیں، لیکن جب یہ انہوں نے سر اٹھایا. اور یہ دیکھیے کہ ان کی ایک خاص یہ بات دیکھیے کہ انہوں نے ہجرت کی، دین کے لیے ہجرت کی. گھر بار، بینک بیلنس، ان کے سکولز وغیرہ کیا کیا چیزیں تھیں، ان کی ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر
یہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا. یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا کہ بعد میں جب یہ اٹھے ہیں، جب انہوں نے سر اٹھایا تو ذاکر نائک تو کیا، ان کے مسز تو کیا، ان کے بچے اور ان کی بہو بھی اب ایک الگ الگ اپنی انہوں نے پہچان بنائی ہے اور وہ بھی ایک بڑے اسکالرز کی طرح ہمارے سامنے پیش ہو رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے لیے جب ہم کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے احسن طریقے سے قبول فرماتا ہے. کہ جیسے ہم نے بی بی مریم کے بارے میں بھی سنا تھا نا جب ہم پڑھ رہے تھے کہ کیسے انہوں نے احسن طریقے سے ان کو قبول فرمایا. ان کی والدہ نے جو اللہ کو یہ بھیجا کہ میں اللہ کے راہ میں مریم کو دیتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ بیان کیے کہ اللہ نے ان کو احسن طریقے سے قبول کیا. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ کیسی یہ خاتون ہے اور کیسے ان کے ہسبینڈ اور ان کے بچے، ان کے اوپر کیا کیا پریشانیاں آئی ہوں گی، کیسے کیسے حالات گزرے ہوں گے. لیکن آج دیکھیے کہ یہ ساری دنیا کے سامنے ایک اچھے اسکالر بن کے پھر دوبارہ یہ لوگ ماشاءاللہ سے ہمارے سامنے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج یہ ہمارے سامنے، آج ہماری کلاس میں ماشاءاللہ سے یہ موجود ہیں. اور ان کے لیے میرے دل میں ایک شعر، بہت اچھا سا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا. ماشاءاللہ سے ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ ان کی مثال ایک ایسے پھول کی سی ہے جس سے سارا ہمارا چمن، یا چمن جس سے مراد ہماری کلاس ہے، یہ معطر ہو رہی ہے، یعنی کہ پرفیومڈ ہو رہا ہے اس سے. ایسے ستاروں کی مانند ہے یہ، اس سے پورا آسمان جگمگا رہا ہے. جی ہاں، میں دعوت دینے جا رہی ہوں ہماری پیاری استاذہ فرحت نائک صاحبہ کو ایک شعر کے ساتھ. قدم قدم پہ بچھے ہیں گلاب پلکوں کے، قدم قدم پہ بچھے ہیں گلاب پلکوں کے، چلے بھی آؤ کہ ہم سب انتظار کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ جب آپ ان کی باتیں سنیں گے تو یہ آپ کے دلوں میں ایک مٹھاس کی طرح اتر جائیں گی انشاءاللہ. چلیے میں دعوت دیتی ہوں استاذہ فرحت نائک کو کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں اور ہماری بہنوں کو کچھ اپنے قیمتی جذبات اور ان کے قیمتی علم میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی نوازیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری پیاری دینی بہنوں، ماؤں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اس کے بعد بصر فاؤنڈیشن کے تحت استاذہ عقیلہ کا کہ انہوں نے یہاں پہ مجھے مدعو کیا اور اس قابل سمجھا. عزیز بہنوں، سب سے پہلے تو میں دو باتیں کہنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ بڑا عرصہ ہوا ہے اردو میں بات کیے ہوئے، اور چونکہ ہمیشہ میں انگلش میں لیکچرز دیتی ہوں تو اس لیے اگر میری طرف سے کوئی کوتاہی یا کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا. اور جو لمبا چوڑا انٹروڈکشن بہن عقیلہ نے دیا، may Allah forgive me for that, what you know not.
and may Allah never hold me responsible for it. आमीन. तो बहनों, सबसे पहले आप सबको बहुत ही ज्यादा तहे दिल से मुबारकबादी इस बात की कि आपका 15th जुज खत्म हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. और इस दौरे कुरान के तहत आप जुड़ी हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंचेंगी. अजीज बहनों, कुरान की अजमत, कुरान का इम्पैक्ट, कुरान का ग्रेटनेस, इसको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी पहले मैं आपके सामने पेश करूंगी. और ये इब्ने कसीर में मौजूद है. ये हजरत उमर के दौर में एक यंग लड़का हुआ करता था जो बहुत ज्यादा नेक परहेजगार था. और ये बहुत मस्जिद से अटैच था ये लड़का. जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा इसका ज़ौक़ व शौक, तो इसको अपना स्टूडेंट बनाया. तो गर्ज ये कि रोजाना ये अपने घर से मस्जिद आता जाता और आपसे सबक हासिल करता, आपसे सीखता. घर में अकेला अपने वालिद के साथ रहता था और कोई नहीं था उसके घर में. एक जैसे ही वो घर से निकलता, एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की उसको हमेशा अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती और उसके आगे अपने उसको बहुत ज्यादा मुतवज्जा करने की कोशिश करती. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लड़का जो है वो कभी भी उसकी तरफ माइल नहीं होता. लेकिन एक दिन ऐसा होता कि जब वो उसको बुलाती तो वो उसकी तरफ माइल हो जाता और उसके पीछे पीछे चलने लगता उसके घर की तरफ. अब होता ये है कि जैसे ही वो उसके घर में कदम रखने वाला होता है, उस वक्त फौरन उसको एक कुरान की आयत याद आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है. और वो आयत है सूरे आराफ की चैप्टर 7 वर्स नंबर 201. इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून. बेशक परहेजगारों को जब शैतान की तरफ से कोई ख्याल आता है तो वो हुक्म खुदा को याद करते हैं, फिर इसी वक्त इनकी दिल की आंखें खुल जाती हैं. फिर क्या होता है कि ये गिर जाता है और वो लड़की जो है वो उसको उठाती है और उसके घर के सामने लाकर छोड़ देती है. वालिद जब उसको देखते हैं तो फौरी तौर पर वालिद जो है उसको उठाते हैं और घर में पानी उसके चेहरे पे छिड़कते हैं और फौरी तौर पर कुरान पढ़ना शुरू करते हैं. तो थोड़ी थोड़ी उसकी आंख खुल जाती है. आंख खुलने के बाद में उसको वो याद आता है अपना गुनाह कि मैं क्यों इस औरत के पीछे गया, और अपने बाप से जिक्र करता है इसी आयत का और कहता है कि अब्बा मैं इसके पीछे चलने लगा और जैसे ही मैं दाखिल होने लगा, दाखिल होने से पहले मुझे कुरान की ये आयत याद आई और फिर उसके बाद मैं गिर पड़ा. अब दोबारा प्यारी बहनों जब वो आयत दोहराता है, दोबारा जो है फिर से वो बेहोश हो जाता है. लेकिन इस बार हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाता है. इस बार जो है बिल्कुल दायमी तौर पर खामोश हो जाता है. उसके वालिद उसको उठाना चाह रहे होते हैं लेकिन वो नहीं उठता.
حضرت عمر سے کو دریافت کیا جاتا، حضرت عمر کے پاس لے جایا جاتا، اور حضرت عمر آتے ہیں، اس کا غسل کرتے ہیں، اس کی جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، سورہ رحمان کی جو آیت ہے لمن خاف مقام ربہ جنتان، یہ آیت جو ہے زور سے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو قبر سے آواز آتی ہے، اس لڑکے کی آواز، کہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنت عطا کی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جب ہم قرآن کو اپنے دل سے قبول کرتے ہیں، جب ہم اس کی عظمت کو اپنے دل میں اتارتے ہیں، تو اس قدر اثر انداز ہو جاتا ہے یہ قرآن۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کامیابی کی طرف لے جانے والی شے ہے عزیز بہنوں۔ یہ ایک ینگ لڑکے کی مثال ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے اس قرآن کو اپنایا تو انشاءاللہ ہم پر بھی یہ زبردست اثر جو ہے نازل کرے گا۔ دیکھیے عزیز بہنوں، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے نا 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان۔ تو اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، کس لیے؟ ہدا ہے، اس میں بینات ہے، اور یہ فرقان ہے آپ کے لیے۔ تو 3 کوالٹیز یہاں پہ قرآن کی بتائی گئی ہیں، رائٹ؟ سب سے پہلے تو ہدا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے ہم کو، اور یہ بینات ہے یعنی کلیئر پروف ہے، کلیئر گائیڈنس پیش کرتی ہے، ہمارے کلیئر نشانیاں ہمارے لیے ہمارے سامنے ثابت کرتی ہے، اور یہ فرقان ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اب سب سے پہلی بات اگر ہم دیکھیں ہدا، قرآن بے شک ہدایت نامہ ہے ہمارے لیے۔ جہاں تک ہدایت کا سوال ہے عزیز بہنوں، دیکھیں ہدایت کے بارے میں آپ کو 5 اہم نکات بتانا چاہوں گی۔ یہ 5 اہم نکتے اگر ہم ذہن نشین کرتے ہیں نا تو ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بڑی عظیم شے اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کی ہے۔ پہلی اہم بات یہ کہ جتنی بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں نا پیاری بہنوں، اس میں سے جب ہم ہدایت طلب کرتے ہیں وہ فوراً ہم کو مل جاتی ہے، گارنٹیڈ ہے کہ ہدایت سچی دل سے اگر ہم نے مانگی ہم کو ملنا ہی ملنا ہے ہدایت۔ ہم اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں، ہاں، ناٹ فار چلڈرن، بچوں کے لیے، دوسروں کے لیے، وہ اللہ کے، وہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی کی بات ہے، وہ جب تک خود نہیں چاہتے تب تک نہیں ہوگا، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنی ذات کے لیے جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً ہم کو دے دیتا ہے۔ دوسری اہم بات عزیز بہنوں، دیکھیے علم اور ہدایت، کیا یہ سیم ہے دونوں چیزیں؟ علم اور ہدایت، نالج اور ہدایت، کیا یہ سیم ہو سکتے ہیں پیاری بہنوں؟ جی ہینا کوثر، رائٹ، فرق ہے رائٹ دونوں میں۔ ایک آپ کے پاس بہت زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ہدایت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ علم، دیکھیے بنی اسرائیل کے پاس کتنا علم تھا لیکن ہدایت تھی ان کے پاس؟ ابلیس کے پاس کتنا علم تھا لیکن ہدایت تھی اس کے پاس؟ رائٹ؟ تو ایک انسان کے پاس ٹنز آف نالج ہو سکتا ہے لیکن آؤنس آف ہدایت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ہدایت بالکل الگ شے ہے علم سے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ اور میں آج اگر ہمارے پاس ہدایت ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل بھی ہدایت ہوگی۔
We cannot take hidayah for granted. आज अगर है, आज अगर हमने मांगी, हमको मिली है, हम दुआ करते हैं और हम मांगते रहेंगे उसको, तब जाकर वो हमको कल मिलेगी. हम ये नहीं कह सकते कि वाह मुझे तो हिदायत मिल गई, मैं तो कामयाब हो गई, अब मैं आपके लिए हिदायत की दुआ मांग रही हूं. नहीं, ये मुमकिन नहीं है. राइट? तो हम हिदायत जो है वो हमारी जागीर नहीं है. देखिए, जोहर की नमाज में अगर हमने नमाज पढ़ी या असर की नमाज में हमने नमाज पढ़ी और हमने हिदायत मांगी, आप हिदायत मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? आप और मैं हिदायत मांगते हैं ना? कब मांगते हैं? कब मांगते हैं? यस, रोज हम मांगते हैं हिदायत. डू वी आस्क फॉर इट एवरी डे? जी, डेली मांगते हैं. कितनी बार मांगते हैं? कितनी मर्तबा मांगते हैं बहनों? 17 टाइम्स. बिल्कुल, 5 मर्तबा जो नमाज पढ़ते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, राइट? तो हम दिन में फर्ज नमाज भी अगर पढ़ रहे हैं, खाली फर्ज नमाजें जो है उसमें भी 17 टाइम्स हम हिदायत मांग रहे हैं. तो हिदायत जो है जब हम मांग रहे हैं, अब जोहर की असर की नमाज मैंने पढ़ ली, अब मैंने असर की नमाज में हिदायत मांगी, उसके बाद असर से लेकर मगरिब तक प्यारी बहनों कितने ऐसे डिसीजंस मुझे लेना है, कौन से कामों के लिए मुझे हिदायत चाहिए, मैं ये करूं या नहीं करूं, इससे दोस्ती करूं या नहीं करूं, मेरी बच्ची ने कुछ मुझसे पूछा, हाँ कहूं या ना कहूं, ये टेक्स्ट करूं या नहीं करूं, इससे दोस्ती करूं या ना करूं. हजारों डिसीजंस हमारे पास है जो हमको लेना है. राइट? तो मगरिब की नमाज में फिर से हमारे पास हमको हिदायत की जरूरत है, तो फिर से हम मांग रहे हैं इहदिना. फिर से ईशा के बाद जो है फिर से बहुत सारे डिसीजंस हैं जो हमको लेना है, तो हम मांगते जाएं. इसीलिए तो हमको मांगते रहना है हिदायत. राइट? तो चौथी बात यह है कि हमारी जरूरत है और हमको अल्लाह से मांगना है. अच्छा, अब यह है कि हिदायत जो है कैसे मांगा जाए. देखिए, आपका बच्चा, आपकी बच्ची आपको कहती है अगर आकर मुझे 500 रुपये दीजिए, तो कैसा लगेगा? आप दे देंगे उसको? मांगने का सलीका भी होना चाहिए ना. हम कहेंगे कि देखिए बच्ची को मांगने का सलीका भी नहीं है. अब एक बंदे को प्यास लगी है और वो बंदी कहती है पानी दे दो, पानी दे दो. हाँ, तो ठीक है, सामने वाला देगा या भूल जाएगा या अपना मसरूफ हो जाएगा. लेकिन अगर कोई आपके पास आता है और कहता है मुझे शिद्दत की प्यास लगी है, प्लीज पानी दे दो, पानी मुझे बहुत प्यास लगी है, तो आप क्या करेंगे? सारे काम रोक देंगे, अच्छा बाबा ले लो पानी ले लो. राइट? तो हमारा रवैया अगर अगर हम इस तरह से मांग रहे हैं, तो देखिए मांगने में भी फर्क है. राइट? तो हिदायत जब हम मांगते हैं तो क्या तरीकेकार होना चाहिए? जितनी ज्यादा जिसकी तलब होगी, जितना ज्यादा हमको हिदायत की जरूरत है, उतना ही खुशो खुशू से, उतने ही ज़ौक़ व शौक से हम मांगेंगे हिदायत. तो पांचवा अहम नुक्ता है हिदायत के बारे में ये है मेरी प्यारी बहनों कि हिदायत जो है वो हमारी जागीर नहीं है, बल्कि ये जो है अल्लाह ताला के हाथ में है और हमारा तरीकेकार तय करेगा हम कितना कैसा मांगते हैं और कब मांगते हैं, कौन से तरीके से अल्लाह से रुजू होते हैं. अल्लाह हमको उतना ही ज्यादा देगा फिर इंशाल्लाह. तो ये हुआ सबसे पहला हिस्सा. फिर हुदल्लिन्नासी बय्यिनातिम मिनल हुदा, ये बय्यिनात है, ये क्लियर साइंस है. सारे कुरान में प्यारी बहनों क्लियर साइंस अल्लाह ताला ने दिया है.
اور تیسری اہم بات کیا ہے کہ یہ فرقان ہے, یہ کرائٹیرین ہے. کس چیز کا کرائٹیرین؟ قرآن ہم کو بتاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے قرآن کو ایسی کتاب سمجھا گیا جو کہ پڑھ پڑھ کے بخشی جائے یا بار بار اس کا ختم القرآن کیا جائے بغیر سمجھے بوجھے, اور اس کو جو ہے طاق پہ اٹھا کے رکھ دیا جائے اور بڑی عظمت کے ساتھ اس کو اٹھا کے رکھ دیا جائے. کیا قرآن صرف اس لیے نازل ہوا کہ وہ مردوں پر پڑھا جائے؟ بلکہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. یہ فرقان ہے. فرقان کیا ہے بہنوں؟ صحیح اور غلط کی پہچان. ہر شے میں ہم کو قرآن بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کس چیز کو اپنانا ہے اور کس چیز کو چھوڑنا ہے. تو ہر دور میں جو ہے جس طرح کے لوگ آتے ہیں, انسان کی فطرت وہی ہوتی ہے. قرآن اس فطرت کو, انسانی فطرت کو ایڈریس کرتا ہے. دیکھیں ہیومن نیچر جو ہے, گریڈ, اینگر, غصہ, جھوٹ, ریاکاری, غیبت, تمام برائیاں جو ہے, جو برائیوں کی جڑ جو ہے انسان کی فطرت, اس کو قرآن ایڈریس کرتا ہے. تو پہلے فرعون اور قارون اور حامان اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے تھے, ان کو ایڈریس کیا. انہوں نے بڑا گھمنڈ کیا, انہوں نے بڑا غرور کیا. پہلے جو ہے اپنے اونٹ پر اور اپنے گدھے پر اور اپنے گھوڑوں پر بڑا فخر کرتے تھے. آج لوگ جو ہے اپنی مرسیڈیز بینز پر اور اپنی لمبورگینیز اس پر فخر کرتے ہیں. تو قرآن اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے. پہلے کے ابو جہل اور ابو لہب اور فرعون جیسے تھے, تو آج کے دور میں ٹرمپ اور نتن یاہو جیسے ہیں. لیکن قرآن اسی نیچر کو جو ہے ایڈریس کرتا ہے. تو یہی فرقان قرآن ہم کو عطا کرتا ہے. پیاری بہنوں, ایک مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گی. دیکھیے, اگر آپ مجھے اجازت دیں, سوری, اس سے پہلے میں آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیے جتنی بھی کمپلیکیٹڈ مشینز ہوتی ہیں یا جو بھی مشین ہم خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ ضرور آتا ہے, رائٹ؟ جیسے آپ نے فار ایگزامپل اگر آپ ایئر فرائر خریدتی ہیں آج, یا آپ ایک واشنگ مشین خریدتی ہیں, تو اس کو کس طرح سے صحیح استعمال کرنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کا میکر جو ہے, جس نے اس کو بنایا ہے, وہ اس کو کیا, اس کے ساتھ کیا دیتا ہے آپ کو؟ ایک گائیڈ, ایک مینیول اور ایک جو کہتے ہیں نا انسٹرکشن بکلیٹ دیتا ہے, رائٹ؟ جس میں ہوتا ہے کہ مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے. اگر مس یوز کریں گے تو اس کا جو ہے اس کا پورا میکانزم خراب ہو جائے گا, رائٹ؟ تو پیاری بہنوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس انسانی جسم کو ایک مشین کہوں, تو میں اس کو بہت ہی زیادہ پیچیدہ اور الجھی ہوئی مشین کہوں گی. A very sophisticated, a difficult machine. تو اتنی زیادہ ڈیفیکلٹ مشین کے لیے کیا کیٹلاگ کی ضرورت نہیں ہے؟ تو یہی کیٹلاگ میری پیاری بہنوں وہ قرآن ہے جو ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. ہمارے شادی بیاہ کیسے ہوں, ہمارے لین دین کیسے ہوں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو, ہمارا حقوق العباد کا طریقہ کیسا ہو, ہماری ملاقاتیں کیسی ہو, ہماری زندگیاں ہم کیسے گزارے, ہر چیز کا فریم ورک جو ہے یہ ہم کو قرآن پیش کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک پریکٹیکل زندگی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی. تو تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ہمارے سامنے موجود ہے بہنوں. اب اس کو ہم کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے. یہ کلام صرف جو ہے بغیر سمجھے بوجھے پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا عزیز بہنوں.
دیکھیے جب ہم اس کی قرات کو سمجھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کو ہمارے زندگیوں میں لے آتے ہیں، تب اس کے اثر ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے عزیز بہنوں کہ اس کی قرات جو ہے نا وہ ہمارے حلق کے نیچے اترے اور ہمارے خون میں، ہمارے نسوں میں، ہمارے پورے وینز کے اندر جو ہے یہ سمائے، اور پھر وہ اخلاق اور کردار کے طور پر واضح ہو جائے۔ ہم جہاں بھی جائیں قرآن کا اثر وہاں، قرآن کی روشنی وہاں، قرآن کی خوشبو وہاں پھیل جائے، کیونکہ یہ قرآن کی روشنی ہے۔ میری عزیز بہنوں، میں آپ سے اگر پوچھتی ہوں، دیکھیے سب سے مبارک مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ رائٹ، بالکل۔ اور سب سے بہترین رات کون سی رات ہے؟ راتوں میں بہترین رات، بالکل لیلۃ القدر۔ اور سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ترین فرشتے کون سے؟ جبرائیل امین، بے شک۔ اور خاتم الانبیاء، سب سے اعلیٰ ترین انبیاء، رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے بہترین امت کس امت کو قرار دیا پیاری بہنوں؟ یس، خیرہ امتن کا لقب اللہ رب العالمین نے دیا، رائٹ۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ کلام جس مہینے میں نازل ہوا، یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، وہ بن گیا عظیم ترین مہینہ ماہ رمضان۔ جس رات یہ نازل ہوا وہ رات بن گئی خیر من الف شہر، لیلۃ القدر۔ جس ملک نے اس کو لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اینجل جبرائیل، روح الامین، جو سب سے بڑے سی او ہے وہاں پہ، جن کو بہت زیادہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جب یہ نازل ہوا، جس رسول پر یہ نازل ہوا، وہ رسول بن گئے سب سے اعلیٰ ترین اور بہترین رسول۔ اور جس امت پہ یہ قرآن نازل ہوا وہ بن گئی خیر امتن۔ میری پیاری بہنوں، اگر یہ آپ کے اور میری زندگی میں آ جائے تو وہ رب الکعبہ کی قسم کہ وہ ہماری زندگیاں چینج کر کے رکھ دے۔ خیرکم، خیرکم، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو پیاری بہنوں، یہی وہ کلام ہے جو ہمارے اندر وہ تغیر، وہ چینج اور وہ عظیم پرپس جو ہے قائم کر سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ میں سے جتنی بہنیں یہاں موجود ہیں پیاری بہنوں، آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ پوٹینشل پیدا کی ہے، وہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دی ہے، جس کے بدولت، جس کو اگر ہم نے اپنایا تو وہ دن دور نہیں میری پیاری بہنوں کہ ہر گھر میں صلاح الدین الایوبی جیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، آج جب ایک میرا نائر زہران ممدانی کی تربیت کر سکتی ہے، آپ کے اور میرے پاس ایک عظیم مقصد ہے، آپ کے اور میرے پاس ایک عظیم کلام ہے، آپ کے اور میرے پاس وہ عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے، اور سب سے بڑھ کر حق ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے اگر عزم کیا میری پیاری بہنوں، ہر گھر سے ایک تحریک اٹھ سکتی ہے، ہر گھر میں صلاح الدین الایوبی جیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب میری پیاری بہنوں آپ ٹھان لیتی ہیں، جب آپ اس عظیم مقصد کو سمجھتی ہیں،
तो कितनी सारी लड़कियां यहाँ मौजूद है आज हमारे साथ इस मीटिंग में। हम अज़्म करें कि इंशाअल्लाह मुझे उम्मत मुस्लिमा को कुछ ना कुछ देना है। और आपने जब अज़्म किया, आपने जब रोकर तहज्जुद में दुआ मांगी, आपने जब कुरान को थामा मेरी प्यारी बहनों, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब अल्लाह हमारे ड्रीम को भी कबूल करेगा, हमारे ख्वाब को भी पूरा करेगा। हम भी उन लोगों में शामिल होंगे जो इस दुनिया को बताएंगे कि उम्मत मुस्लिमा का और कुरान कितनी अजीम शय है जो कि हमको उरूज पे पहुंचा सकता है। सहाबा जो है मेरी प्यारी बहनों बरहना तवाफ करते थे। इस्लाम से पहले बिल्कुल बरहना तवाफ करते थे। काबा के का तवाफ जो है नंगे करते थे। इन सहाबा को कुरान ने चेंज किया, तो क्या वो मुझे और आपको चेंज नहीं कर सकता है? वही कलाम है मेरी प्यारी बहनों, हमको लेकिन इसको अपने दिल में उतारना है। देखिए, जहां तक अजमत कुरान का सवाल है, मैं आपके सामने 6 अहम नुकात इसके पेश करूंगी। आप चाहे इसको प्रिंसिपल्स कहिए या इसको उसूल कहिए या पॉइंट्स कहिए। वैसे तो स्कॉलर्स ने बहुत सारे पॉइंट्स जो है इसके बताए हैं, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ मुख्तसरन 6 अहम नुकात पेश करने की कोशिश करूंगी। तो जहां तक अजमत कुरान का सवाल है, देखिए, इस्तेहजारुन कलाम होना चाहिए। जब हम अल्लाह का कलाम हाथ में लें, इस्तेजार के क्या मानी है? हाजिर से निकलता है ये वर्ड। ओके, हाजिर रहना जानती है ना आप? टू बी प्रेजेंट, माइंडफुल होना, तवज्जो देना, पूरी तरह से इमोशनल अटैचमेंट हमारा हो जाना कुरान से। सिर्फ क्लास में नहीं, क्लास से पहले, क्लास के बाद, रात में सोते हुए, सुबह उठते हुए, खाना पकाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, कितने सारे टेक्निकल काम हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी रूह, हमारा पूरा वजूद जो है, हम कुरान में जी रहे हैं। जैसे जो भी सूरा हम कर रहे हैं, उस सूरे के अंदर जैसे मानो हम जी रहे हैं, इस तरह की कैफियत हमारी हो। तो इस्तेहजारुल कलाम क्या है? कि इस कलाम की अहमियत को जानना। राइट? इस्तेहजार हाजिर से है कि प्रेजेंट होना। कलाम की अहमियत को समझना कि किसने नाजिल की है, ये कितनी बड़ी शय है जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है। अजीज बहनों, जब हम कलाम अपने हाथ में लें तो हम सोचें कि ये वो कलाम है, ये वो लेटर है जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए, मुझे फ्रेश भेजा है। अब ये हर कोई ये सोचे कि ये मेरे लिए मेरे रब ने नाजिल किया है। जब हम इस तरह से सोच के कुरान को पढ़ते हैं तो हर आयत जो है मानो ऐसे लगता है जैसे कि हमारे लिए है, इसमें मेरे लिए हिदायत है। मुझे बता रहा है मेरा रब कि मुझे क्या करना है और किस चीज से बचना है और कैसा तर्ज अमल इख्तियार करना है। तो सबसे पहला क्या है नुक्ता? इस्तेहजारुल कलाम, के ये कलाम जो है इसकी अहमियत को महसूस करें अजीज बहनों, कि ये अल्लाह ताला ने इतनी कीमती शय नाजिल की है और मुझे इस काबिल समझा है कि मैं इस महफिल में जमा हूं, मैं इस दौरे कुरान के तहत अल्लाह के कलाम को समझूं। ये मौका मुझे अल्लाह ने दिया है। दूसरा नुक्ता यह है इस्तेहजारुल्लाह, कि अल्लाह की अजमत, जिसने इसको नाजिल किया, जिसका कलाम है ये, जिसके अल्फाज है ये कौन है, इसके तकाजे क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है। हर दिल का अहल नहीं है ये कुरान। देखिए, अल्लाह चाहता तो सारे 8-9 बिलियन पीपल जितने हैं सबके सबको मुसलमान बना देता। राइट? सबके सबको कलाम दे देता,
لیکن آپ کو اور مجھے اللہ نے چنا ہے پیاری بہنوں. اس کی حکمت ہر دل پر کھلتی نہیں ہے. تو پھر ہم اللہ سے ہی مانگے نا, کیسا دل چاہیے اللہ, کیسا ذہن چاہیے اللہ, کیسی روح چاہیے اللہ. تو پاک کر دے, تو شفاف کر دے میرے ذہن کو, میرے دل کو, میری دنیا کو, تاکہ میں بالکل صاف ہو جاؤں, پاک ہو جاؤں. ھذا کلام ربی. دیکھیے جب ہم اس بار کلام کو ہاتھ میں لینا پیاری بہنوں, تو ہمارا رویہ سیم نہیں ہونا چاہیے. ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا. اگر اللہ چاہتا تو پتہ نہیں میں کتنی گئی گزری اور پچھڑی ہوتی, پتہ نہیں ایمان بھی ہوتا یا نہیں ہوتا, پتہ نہیں کون سے کفر میں مبتلا ہوتی. اعوذ باللہ, اعوذ باللہ. یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے مجھے چنا اس کے لیے. اس نے مومن بنایا, مسلم بنایا, اس قرآن سرکل کا حصہ بنایا, اچھی مجلسوں میں شامل کیا, ایسی مجلسوں میں جس کو فرشتے جس میں آمین کہتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں, یہ اللہ کا کتنا کرم ہے. تو ھذا کلام ربی, ہم یہ سوچے تو کیسا کیسا دل چاہیے. ہم اللہ سے مانگے دل. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے نا کہ بالکل صاف اور پاک ہو ہمارا دل. دیکھیے جس دل میں بہت ساری دوسری محبتیں بیٹھی ہوتی ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ نہیں بستا. تو اس دل کو صاف کرنا ہے. کوئی بات نہیں, آج تک جیسا بھی تھا, لیکن آج ہم چاہیں گے ہم بار بار اس کی صفائی کریں گے. دیکھیے جو بھی کنٹینٹ ہوتا ہے نا میری پیاری بہنوں, ہم کوئی بھی کنٹینٹ اگر دیکھ رہے ہیں, ریلز دیکھ رہے ہیں, جو ہے سیریلز دیکھ رہے ہیں, اعوذ باللہ موویز دیکھ رہے ہیں, یہ سارا جو ہے نا کنزمپشن ہوتا ہے. یہ سارا کہاں جاتا ہے؟ یہ دل کے اندر جاتا ہے. کون اس کو کھا رہا ہے, کون اس کو کنزیوم کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارا نفس اس کو کنزیوم کر رہا ہے, ہمارا سول اس کو کھا رہا ہے. بے شک ہم بسم اللہ تو کہتے ہیں کھانے سے پہلے, مگر اینڈ لیس اسکرولنگ, بنج واچنگ, یہ دیکھا وہ دیکھا, یہ ادھر اسکرول, انسٹاگرام سے واٹس ایپ سے فیس بک سے اعوذ باللہ یوٹیوب, ریلز آفٹر ریلز, میوزک, میجک, LGBT, ہومو سیکشوالٹی, لیسبینز, موکری, دین کا مذاق, تضحیک بنا دینا, زنا, فورنیکیشن, یہ ساری چیزیں آنکھوں سے اندر جا رہی ہے پیاری بہنوں. سارا حرام جو ہے کہاں جا رہا ہے؟ ہم دیکھ لیے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس اوکے نو پرابلم, صرف دیکھ کے بات ختم ہو گئی. نہیں, یہ سب چیزیں ہمارا سسٹم اخذ کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں آنکھوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے, یہ ساری کھڑکیاں ہیں, کہاں جا کے سیٹل ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے قلب میں, ہمارے دل میں. کیئرلیسلی, بالکل جو ہے بے فکری سے ساری چیزیں, والدین کا ڈسرسپیکٹ ہونا, غلیظ زبان, غلیظ بات, غلیظ کلچر, یہ ساری چیزیں جو اخذ ہو رہی ہیں, یہ سب جا کے دل میں سیٹل ہو رہی ہیں. اوکے, ہم پوک نہیں کھاتے, شراب نہیں پیتے, جیلیٹن حرام ہے, یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں بہت اچھے سے ہم کو پتا ہے. ہمارے پلیٹس بالکل حلال, اچھی بات ہے. لیکن ہمارے اسکرینز, سارے شوز جس میں شرک ہے, شرک کو بالکل نارمل کر کے بتایا جا رہا ہے, گناہوں کو بالکل عام کیا جا رہا ہے, اور ساری فیملی ساتھ میں بیٹھ کے گناہوں کو دیکھ رہی ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ بچے نہیں سنتے. تو جو دل میں داخل ہوتا ہے پیاری بہنوں, وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. پیٹ میں جو داخل ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے جو دلوں میں, جو دماغوں میں, جو ذہنوں میں, جو نفس میں جا رہا ہے, وہ ہماری زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے, اور ہمارے دلوں کو بہت زیادہ سخت کر رہا ہے. حلال آن دا پلیٹ, حرام آن دا اسکرینز. ڈبل سٹینڈرڈز کی وجہ سے ڈیمیج جو ہے ڈبل نہیں ہوگا, ملٹیپل ڈیمیج ہوگا.
خرابی جو ہے بہت زیادہ درجے ہوگی پیاری بہنوں. اگر ہم چاہتے ہیں قرآن ہمارے دلوں میں ہو تو اس جگہ کو ہم کو صاف کرنا ہے. بے شک ہم اپنی پلیٹس کو پروٹیکٹ کریں، اس کی حفاظت کریں پلیٹس کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے دلوں کی حفاظت، ہمارے قلب کی حفاظت، ہمارے روح کی حفاظت بہت ضروری ہے پیاری بہنوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بالکل شفاف، پاک اور صاف دل کو پسند کرتا ہے. تو استحضار اللہ کا احساس ہم کو ہو جب ہم کلام ہاتھ میں لیں. پھر تیسرا اہم نقطہ استحضار القلب، کہ ہمارے قلب کی کیفیت کیسی ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ رب العالمین اس دن، قیامت کے دن، کچھ بھی کام نہیں آنے والا، نہ مال کام آئے گا نہ دولت، بلکہ کامیاب تو وہی ہوگا جو اللہ کے نزدیک قلب سلیم لے کر آیا ہے. تو اس طرح کا قلب جو ہے ہمارا ہو جب ہم قرآن کو اخذ کرنا چاہتے ہیں. قرآن کی عظمت یہی ہے پیاری بہنوں کہ ہمارا دل پاک اور صاف ہو، تاکہ اس کے اندر جلدی جلدی ساری چیزیں جذب ہو جائے. پھر چوتھا نقطہ ہے استحضار التفکر. تفکر کیا ہے؟ تدبر اور تفکر، مائنڈ فل ہونا، حاضر ہونا. اللہ کا کلام ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ نے بھیجا ہے یہ استحضار القلب کے ساتھ، استحضار التفکر کے ساتھ، کہ ہماری فکریں جو ہے، ہمارا ذہن جو ہے پوری طرح سے پریزنس ہو، پوری طرح سے پریزنس ہو، ہم حاضر ہوں غور و فکر کے ساتھ، کہ بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن میں اس کو پوری طرح سمجھوں گی اور ایک اوپن ذہن کے ساتھ سمجھوں گی، غور و فکر کروں گی کہ اللہ یہ کلام تو نے بھیجا ہے میرے لیے، میں اپنی نیت خالص کرتی ہوں تیرے لیے. ہمارے خیالات، ہمارا تفکر، تدبر ہو. دیکھیے قرآن میں کون سا صفحہ، سیکنڈ پیج ایسا نہیں جاتا جس میں اللہ تعالیٰ تم سوچتے نہیں، کیا تم فکر نہیں کرتے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، رائٹ؟ تو استحضار التفکر میں یہ ہے عزیز بہنوں کہ تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے. اور یہ ایک پورا ایک الگ ورکشاپ ہو سکتا ہے باقاعدہ کہ کس طرح سے کرنا ہے تفکر قرآن کی آیات پر. اور یہ بہت انٹرسٹنگ پروسیس ہے میری عزیز بہنوں، جو کہ آج کل ہم اپنے یوتھ کو بھی ہم یہ سکھائیں کہ کس طرح سے تدبر کیا جائے. تو اور تدبر سے پہلے جو ہے بے شک تفسیر کا سمجھنا ضروری ہے، ایک ٹرانسلیشن سمجھنا، کیونکہ ہم زبان تو جانتے نہیں ہیں. اور اس سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہماری فکریں اور سب سے بڑھ کر ہماری نیت خالص ہو. کیسی نیت ہو عزیز بہنوں؟ انما الاعمال بالنیات، رائٹ؟ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پرسکون انداز میں. دیکھیں ایک چھوٹی سی سٹوری میں آپ کو بتاتی ہوں نیت کے بارے میں. ایک خراسان کے ایک آرمی جنرل عمرو بن لیث کا انتقال ہو جاتا ہے، اور کوئی ان کو خواب میں دیکھتا ہے اور خواب میں ان سے بات چیت کرتا ہے اور پوچھتا ہے ان سے، بہت بڑے زبردست آرمی جنرل تھے وہ، تو ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اور یہ آرمی جنرل جو ہے کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. پتہ ہے خالص ایک نیت کی وجہ سے میرے رب نے مجھے معاف کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زندگی میں جب میں چوٹی کے اوپر پہنچا اور میں وہاں کھڑا تھا اور میری ساری فوج کو میں نے دیکھا، ساری فوج، زبردست فوج تھی ان کے پاس، پورے اکوپمنٹ کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ پرزور فوج. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا، کاش کہ یہ فوج اس وقت ہوتی تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کے لیے اپنی پوری فوج دے دیتا، میں اللہ کی راہ میں اپنی فوج قربان کر دیتا.
بس یہ خیال میرے پاس میرے ذہن میں آیا اور میں نے یہ نیت کی اس وقت. وہ ایک خیال، اس ایک نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. تو میری عزیز بہنوں، خالص نیت، خلوص کے ساتھ، نیت کا خالص ہونا بہت آگے انسان کو پہنچا سکتا ہے. تو ہم جو ہے ٹھہر ٹھہر کر اچھی نیت کے ساتھ تدبر، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا فرمایا اللہ تعالیٰ نے نا، کہ رک رک کر، ٹھہر کر، چاہے تھوڑی ہی آیتیں کیوں نہ ہو. ہاں انلیس ایک اگر آبجیکٹو ہے کہ قرآن کا جو ہے دورہ قرآن ہم کر رہے ہیں، تو اس میں تو ایک مقصد ہوتا ہے کہ اتنا اگر اس کو کرنا ہے 1 گھنٹے میں یا جو بھی وقت مقرر ہے اس میں. لیکن گھر میں روز کم سے کم ایک آیت پر ہم تدبر تو ضرور کریں. پھر استحضار النفس، نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کے ساتھ حاضر رہنا. اللہ سے ہم مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری نفس کو خالص تیرے لیے کر. ہم جانتے ہیں نا، امارہ سے لوامہ جو ہے وہ بیچ کی طرف وہ برائیوں سے روکتی ہے اور وہ کھینچتی ہے نفس مطمئنہ کی طرف. تو اللہ میں پوری کوشش کروں گی یا رب مجھے ایسا نفس جو مطمئنہ کی طرف لے جائے. تو اوپن ذہن کے ساتھ، بالکل دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ ہم کلام کو پکڑیں اور پھر اس کے بعد ہم اس میں غوطہ زن ہوں، اس کو سمجھیں. اور پوائنٹ نمبر 6 ہے استحضار المشاعر. مشاعر کے معنی کیا ہے؟ ایموشنز کو کنٹرول اور ریگولیٹ کرنا، ہمارے احساسات کے ساتھ، دل کے ساتھ، نفس کے ساتھ، بہترین نفس مطمئنہ کے ساتھ، اور ہمارے احساسات کے ساتھ ہمارے ایموشنز کو ریگولیٹ اور کنٹرول کرنا. دیکھیے بعض لوگ بہت پیاری قرات پڑھتے ہیں، ہے نا، ماشاءاللہ بہت میلوڈیس اور بہت ردمک ہوتی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ میں لوگوں کو باربیکیو کیا جا رہا ہے، تو کیا اس وقت بھی ایموشن سیم ہوں گے؟ اور جب جنت کا تذکرہ ہے اور جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، تو اس وقت بھی وہ سیم میلوڈی میں پڑھا جائے گا؟ نہیں نا. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم سمجھیں گے. تو استحضار المشاعر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایموشنز کے ساتھ، ایموشنز کو ریگولیٹ کرتے ہوئے قرآن کو پڑھا جائے، کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ہمارے دلوں میں، جذبات میں، احساسات میں وہ ساری چیزیں آئیں. اب دیکھیے عزیز بہنوں، یہ تو 6 نکات ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان پورے 6 نکات کے ساتھ جو ہے قرآن کی طرف جائیں، قرآن کی عظمت کو ذہن میں رکھیں اور جائیں. لیکن یہ پورا اگر نہیں بھی ہو رہا ہے تو جتنا بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے سٹارٹ کریں. اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. ہم کوشش تو کریں اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ ہم کو کس طرح سے ہدایت کے راستے پہ لے جاتا ہے. تو عزیز بہنوں، یہ ہے قرآن کی عظمت. اب جہاں تک قرآن کی عظمت کا سوال ہے، ایک اور اہم چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کا اثر جو ہے وہ کیسے ان صحابہ اور صحابیات پر ہوا. یہی کلام جب ان پر نازل ہوا، انہوں نے جب قرآن کی آیتوں کو سمجھا تو کس طرح سے میری پیاری بہنوں ان کے دلوں میں وہ تغیر پیدا ہوا، ان کے اندر وہ چینج آیا اور ان کی زندگیاں جو ہے بدل گئی. ایک مثال میں آپ کو دوں گی اسماء بنت امیس کا. اسماء بنت امیس کا نکاح جو ہے جعفر بن ابی طالب سے ہوا تھا. جعفر بن ابی طالب ہم جانتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، شہید کا مرتبہ حاصل ہوا ان کو، اور جب وہ شہید ہو گئے اس کے بعد میں ان کو اس کے بعد میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز کی کہ ابو بکر آپ اسما بنت امیس سے نکاح کر لیں، تو ان کا نکاح پھر حضرت ابو بکر صدیق سے ہوا۔ اسما بنت امیس کے بارے میں اتنی اچھائیاں ان کی بتائی گئی ہیں، اور انہوں نے دونوں ہجرتیں کی تھی، پہلی ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت مدینہ کی طرف۔ بہت ہی بہادر اور ذہین اور پختہ ایمان والی خاتون تھی۔ دیکھیے ہمارے لیے بہترین رول ماڈلز ہیں یہ پیاری بہنوں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں تھی تو اس وقت 9 مہینے کی حاملہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج جانے کا موقع ملا تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا اور ضد کی انہوں نے کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر جاؤں گی، یہاں تک کہ حج میں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ ذوالحلیفہ کے نشانے پر محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد اور اسی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماہواری بھی ہوئی، مینسس ہوئے، تو دونوں کا فقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس وقت اسما بنت امیس کو جو ہے پوسٹ پارٹم کا فقہ بتایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کو ماہواری کا فقہ بتایا، حج کے وقت پہ کیسا کرنا چاہیے۔ پھر ان کے تعلق سے یہ آتا ہے عزیز بہنوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے فائنل غسل جو ہے حضرت فاطمہ کو دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اسٹیپولیٹ کیا اور یہ کہا اپنی اہلیہ سے کہ جب میرا انتقال ہو تو تم مجھے غسل دینا۔ تو پیاری بہنوں اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جب ہوا تو حضرت اسما بنت امیس، دیکھیے اپنے آپ کو اپنے چشمے تصور کے ساتھ اس دور میں لے جائیں پیاری بہنوں، اور ان کے بیچ اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں کہ کیسا ماحول ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، آپ ان کو غسل دے کر باہر آتی ہیں، باہر تشریف لاتی ہیں، اور 2 روایات ہیں حدیث میں اس کے، ایک تو حضرت عمر سے راوی ہے اور ایک حضرت عثمان سے۔ ان سے پوچھتی ہیں آ کے کہ کیا میت کو غسل دینے کے بعد یہ ضروری ہے کہ میں غسل کروں؟ اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیے عزیز بہنوں، غم طاری ہے ان پر، وہ کہتی ہیں ٹھنڈی بہت ہے، میں روزے سے ہوں، کیا مجھے غسل لینے کی ضرورت ہے میت کو غسل دینے کے بعد؟ عزیز بہنوں ایموشنلی کمپلیٹلی جو ہے وہ بروکن ہوں گی، رائٹ؟ شوہر کے انتقال کے بعد عام طور پر ایک بیوی کا کیا حال ہو جاتا ہے، لیکن وہ جانتی ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ایسے وقت پہ بھی از صدمت الاولا جو ہے اس کے وقت پر بھی اس صدمے کو گلے لگاتی ہیں، شکر ادا کرتی ہیں، اور جنت کی کنجیاں اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتی ہیں، نہ کہ یہ کہ رونا اور روتے بیٹھنا اور اپنا سب کچھ جو ہے مینٹل سٹیبلٹی کھو دینا۔ رادر وہ یہ کرتی ہیں کہ باہر نکلتی ہیں، ٹیکنیکل ایسپیکٹس بھی پوچھ رہی ہیں، دیکھیے علم کے جو مرحلے ہیں وہ بھی حاصل کر رہی ہیں، ٹیکنیکل ایسپیکٹس بھی پوچھ رہی ہیں علماء سے اس وقت کے کہ کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ تو پیاری بہنوں یہ قوت عطا کرتا ہے قرآن ہم کو، اس طرح کا زبردست راک سالڈ بانڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کرتا ہے قرآن۔ اس کے بعد پھر جو ہے ان کا نکاح حضرت علی سے ہوتا ہے۔ اس وقت تو سٹگما نہیں تھا نا، سوشل سٹگما تو تھا نہیں کہ ایک سے نکاح ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے ماشاءاللہ 2 خلفائے راشدین اور 1 شہداء سے ان کا وہ نکاح میں تھی، اور جو ہے اپنی زندگی انہوں نے اللہ کے لیے گزاری، اللہ کے کلام کے ساتھ گزاری، تو کتنی کامیاب ترین زندگی۔ میری عزیز بہنوں آپ کے اور میرے اندر بھی وہ قوت ہے، ہم بھی اگر چاہیں
تو ہمارے اندر بھی ہم میں سے ہر ایک بہن اپنے گھر کو بہترین بھی بنا سکتی ہے اور بدترین بھی بنا سکتی ہے. تو میری عزیز بہنوں، ہماری فکریں کیا ہیں، ہماری کوششیں کیا ہیں، ہمارے دل کون سی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. آج عورت یہ سوچتی ہے، ایک جنرل عورت جو کہ قرآن سے نہیں جڑی ہے، وہ کیا سوچتی ہے؟ وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے جتنا زیادہ سے زیادہ امپاورڈ میں اس وقت کہلاؤں گی، با اختیار اس وقت کہلاؤں گی جب اگر میرا مرد، میرا شوہر میری مٹھی میں ہوگا. میں زیادہ سے زیادہ اس کو سینڈوچ کروں گی، دباؤں گی، اس سے جتنا زیادہ روپیہ پیسہ حاصل کروں گی اتنا زیادہ امپاورمنٹ میرے پاس ہوگا. کیا یہ سچ مچ امپاورمنٹ ہے عزیز بہنوں؟ نہیں. بلکہ کیا آپ کے شوہر آپ کے دیے ہوئے نصیحت کو مانتے ہیں، قرآن کی بات کو سمجھتے ہیں؟ اصل امپاورمنٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ کچھ اچھی بات کہیں ان سے تو وہ اس بات کو مانیں، وہ ہدایت نامہ قبول کریں، وہ قرآن کی حکمتوں کو قبول کریں. وہ ہے اصل میں امپاورمنٹ. تو عزیز بہنوں، یہاں پہ ہم جس طرح کا قرآن کو ٹریٹمنٹ دیں گے، اگر ہم نے اوپن مائنڈ کے ساتھ جو ہے قرآن کو قبول کیا، تب جا کر ہم پر قرآن وہ اثر کرے گا. ایک دوسری اسی طرح کی مثال جو ہے، بہترین مثال ہے یہ بھی، حضرت حنظلہ کی. حنظلہ ابن ابی عمرو جو تھے 24 سال کی عمر میں شہید ہوئے. آپ کو پتا ہے ان کا نکاح کب ہوا؟ احد کی ایک رات پہلے. احد کے ایک رات پہلے ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت جمیلہ سے. جمیلہ کون تھی؟ منافقین کے سردار کی بیٹی، عبداللہ بن ابی کی بیٹی تھی، لیکن ایمان میں بہت پختہ. رائٹ. تو حضرت جمیلہ سے انتقال ہوتا ہے، حضرت جمیلہ کا جو ہے نکاح ہوتا ہے حضرت حنظلہ سے. اور اگلے ہی دن کیا ہوتا ہے؟ احد کا کال آتا ہے. جیسے ہی احد کے لیے بلاوا آتا ہے تو حضرت حنظلہ نکل پڑتے ہیں. اور جنگ میں، احد کی جنگ میں ابو سفیان کو آلموسٹ ختم ہی کرنے والے تھے وہ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ پیچھے سے مشرکین جو ہے ان کو ختم کر ڈالتے ہیں اور وہ شہادت حاصل کرتے ہیں. اب سارے شہداء جب ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا عجیب ماجرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے، اور حضرت حنظلہ جو ہے پورے خوشبو میں تر ہیں، پانی میں تر ہیں، جیسے کہ غسل کرایا گیا ہو ان کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے اٹھایا اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا. پہلی رات تھی، اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے رات بتائی تھی، اور اس کے بعد بغیر غسل کے وہ چلے گئے تھے جنگ احد پر. تو ان کو اٹھایا گیا آسمانوں پر اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا پیاری بہنوں. اور ان کا نام، ان کا لقب کیا پڑا؟ غسیل الملائکہ، جنہوں نے غسل دیا حضرت حنظلہ کو. تو میری پیاری بہنوں، یہ اس کے بعد حضرت جمیلہ کو اس رات کی برکت سے، اس رات جو ہے اس کے پہلے ہی رادر حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضرت حنظلہ جو ہے وہ اوپر کی طرف، آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اور آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ انٹر کرتے ہیں اور دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس وقت ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے شہید کا مرتبہ حاصل کرنے والے ہیں. اور اس رات کی برکت سے عبداللہ بن حنظلہ پیدا ہوتے ہیں. اور دیکھیے برکت کتنی زیادہ بابرکت ہے یہ ساری نسل میری عزیز بہنوں.
کہ وہ بھی آگے چل کے شہداء میں شامل ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بھی جو ہے آگے چل کے شہداء میں شامل ہوتے ہیں, وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں جنگ اسلام کے لیے لڑتے ہوئے. تو عزیز بہنوں, اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو اس طرح سے جو ہے دل کھول کر دیتا ہے. جب ہم نے اگر کوشش کی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. نسلوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عبداللہ بن ابی کی بیٹی, اور کہا یہ جاتا ہے حنزلہ ابن ابی عمرو جو تھے, ابی عمرو بھی جو تھے وہ بھی بہت زیادہ کفر میں مبتلا تھے. تو دونوں حنزلہ اور جمیلہ, اور ان کی زندگیاں نیک اور صالح, اور ان کو شہداء کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بیٹے کو بھی شہید کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے. میری عزیز بہنوں, آپ کو اور مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا چاہیے, اگر 24 سال کا, حضرت حنزلہ کی عمر اس وقت 24 سال کی تھی, 24 سال کا لڑکا جس کا بس اب بھی نکاح ہوا ہے, کیا کہیں گے ہم لوگ؟ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی, آپ کا تو ابھی نیا نیا نکاح ہوا ہے. اعوذ باللہ. میری عزیز بہنوں, وہ جانتے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کون سی ہے. ہمیشہ ہم کو اللہ سے شہادت کی موت مانگنا چاہیے. ایک مرتبہ میری ایک اسٹوڈنٹ جو ہے, ایک مرتبہ ایک نکھت نامی ایک بہن جرمنی یا اسپین میں, دونوں میں سے ایک جگہ, مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کدھر, لیکن یہ بہن جو ہے لیکچر کے بعد میرے پاس آئی اور اپنے 3 چھوٹے چھوٹے معصوم سے پیارے بچے, تینوں بھی کرتا پاجامہ اور ٹوپی میں, اور اتنے خوبصورت تینوں, آئی تھنک 10 ایئرز 8 ایئرز اور 6 ایئرز ایسے کچھ ہوگی ان کی عمر. ان تینوں کو اس نے لایا سامنے اور ان سے سلام کرنے کے لیے کہا. میں نے ان سے ہاتھ ملایا. کہتی ہے کہ استاذہ میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے دعا کیجئے. تو میں اکثر پوچھتی ہوں کیا دعا, کیا چاہتی ہیں آپ, کیا ہے آپ کا ویژن, تاکہ ہم ویژن سمجھے, بہنوں کا ڈریم کیا ہے, خواب کیا ہے. کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں میں اور میرا پورا خاندان, میرے تینوں بچوں کے ساتھ ہم کو شہادت نصیب ہو. دیکھیے رہ رہی ہیں جرمنی میں یا اسپین میں, لیکن ان کا منشا کیا ہے, اللہ ہم کو شہادت کی موت دے. میری عزیز بہنوں, اگر ہم نے جذبہ رکھا شہادت کا, اگر ہم نے ایک خواب رکھا شہادت کا, پھر ہم اپنے بستر, آرام سے اپنے بستر میں بھی اگر ہم مرتے ہیں تب بھی ہم کو شہادت کا اجر ملے گا انشاءاللہ. تو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے شہادت کی موت مانگا کریں. تو یہ ہے وہ مائیں جنہوں نے قرآن کو سچ مچ عظیم نعمت سمجھا اور اللہ سے مانگا قرآن کے ذریعے. تو میری عزیز بہنوں, میں سمجھتی ہوں وقت کافی ہو چکا ہے, اور جو ہے چند اہم نکات سے میں اپنی بات کا اختتام کروں گی. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے, اگر ہم کو کوئی چیز حاصل کرنا ہے پیاری بہنوں, تو ایک اہم چیز ہم ذہن نشین کر لیں. 3 نکات سے میں اپنی بات ختم کروں گی, ٹھیک ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو انگلش میں یوزولی میں کہتی ہوں ٹائی اور بیسٹ, اپنے اندر جو جانور ایک ہے, جو ایک منی فرعون, دیکھیں ہم سب کے اندر ایک منی فرعون موجود ہے. ہو رہا ہے احساس اس بات کا, ہے کہ نہیں ہے منی فرعون؟ آئی می مائی سیلف, میں نے کیا, میں نے ہی بتایا, میری ریسیپی ہے, میں ہی بلاتی ہوں, میری تربیت ہے, وہ تو میں آئی, اس کے بعد میں پورا خاندان سدھر گیا, ہے نا یہ منی فرعون. رادر الحمدللہ, تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ میری. الحمدللہ نہیں, اعوذ باللہ اعوذ باللہ. تو یہ منی فرعون جو ہے نا, اس کو اگر ہم کنٹرول کریں گے نا پیاری بہنوں, تو ہمارے, میں سمجھتی ہوں 50% پرابلم سالو ہو جائیں گے. دن بھر میں کتنی مرتبہ میں میرا, آئی می مائی سیلف, یہ ہم کتنی مرتبہ دن میں کہتے ہیں, اس کا ہم کو اندازہ اگر ہم ایک دن جائزہ لے لیں تو اس کو ہے نا بالکل ٹائی کر کے باندھ کے اس کو رکھنا ہے, اور اگر مناسب ہے نا تو اس کو سلاٹر کیجئے, اس کو ہم کو
بالکل ذبح کرنا ہے اس کو. ذبیحہ کیسے کرتے ہیں اس کو؟ یہ آئی می مائی سیلف کو ذبح کر دینا ہے. کیونکہ یہ جب ہوگا اس وقت ایک تحریک برپا ہوگی. اس وقت جو ہے ایک ایسی تحریک رونما ہوگی گھر میں جس میں ہم دیکھیں گے کہ سکون ہی سکون ہے. کیونکہ میری عزیز بہنوں، ہمارے علماء جتنے تھے، احمد ابن حنبل کی تربیت سنگل مدر نے کی، امام شافی کی تربیت سنگل مدر نے کی، رائٹ؟ ابن تیمیہ کی تربیت بھی ان کی دادی نے کی. بن باز کو ان کی ماں نے ان کی تربیت کی. تو میری عزیز بہنوں، صلاح الدین ایوبی جب چھوٹے تھے تو ان کی اماں ان کو لے جاتی تھی، تلوار چلانا سکھاتی تھی. اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے سارے ٹوائز، اتنے سارے آپشنز بچوں کے سامنے. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کا کہنا ہے کہ یہ آپشنز جو ہے خراب کر دیں گے. 3-5 سال کے بچے کو پوچھا تھا، بیٹے چاکلیٹ فلیور آئس کریم کھائیں گے یا وینیلا فلیور کھائیں گے یا پستہ فلیور کھائیں گے؟ پھر وہی بچی بڑی ہو کے زور سے دروازہ پٹکتی ہے فریج کا جب اس کے اندر آپشنز نہیں ہوتے ہیں. ڈرنکس کے، سافٹ ڈرنکس پہ سافٹ ڈرنکس. only three soft drinks you got for me. تو میری عزیز بہنوں، ہم اور سائیکیٹرسٹ بھی کہتے ہیں 3 سے 7 ٹوائز ہی دینا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں دیں. ہم فوکس نہیں رہتا ہے بچوں کا. آج اتنے آپشنز، ہر چیز میں آپشنز دیے جا رہے ہیں. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں سنوریں اور سدھریں تو کنٹرول از ان آور ہینڈز. پیاری بہنوں، ہم کو اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. سب سے پہلے تو آئی می مائی سیلف یہاں سے شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد میں اس بیسٹ کو ٹائی کرنا ہے، منی فرعون کو ٹائی کرنا ہے. دیکھیے، جہاں سے انا آئی وہاں سے شروع ہوا فنا. تو انا سے فنا ہی فنا ہے. پھر دوسری اہم بات یہ ہے، 3 نکات میں نے کہا نا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے میری پیاری بہنوں، اور گھر میں جو ہے، فرض کیجئے ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ اگر آپ کرتی ہیں، میں کرتی ہوں، اگر میں آپ کے بچوں کو بلا کے پوچھتی ہوں کہ ممی کس کے ساتھ، کون سی چیز ممی کو بہت پسند ہے، کون سی چیز کے ساتھ ممی زیادہ سے زیادہ وقت بتاتی ہیں، کہاں ممی کی مصروفیت ہوتی ہے، کیا چیز آپ کی ممی کو پسند ہے، تو آپ کے بچے کیا جواب دیں گے؟ پیاری بہنوں سوچے. ہمارے لیے سیلف ریفلیکشن کے لیے ہے یہ کہ ہم سے اگر، ہمارے بچوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ جوسی گوسپ، واٹس ایپ، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، یہ ساری چیزوں کا شوق و ذوق ہے اگر، تو پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے آنے والے نسلوں کا کیا ہونے والا ہے. ہم جائزہ لیں اپنا. اذکار ہو، قرآن ہو، گھر میں نماز ہو، بلکہ سارا ماحول جو ہے اس طرح کا ہو جس میں کہ ہم اللہ کی حفاظت میں ہو. پیاری بہنوں، مارننگ اور ایوننگ اذکار آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، مجھے کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس میں حفاظت ہے. صبح میں فجر سے پہلے اگر ہم نے کر لیا تو ہم دن بھر کی حفاظت میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. پھر مغرب سے پہلے ہم نے کر لیا تو ہم مغرب سے کل صبح تک کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. رائٹ؟ آپ کے پاس حصن المسلم ہے، رائٹ؟ ہر گھر میں ہوتا ہے حصن المسلم. نہیں تو ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، بہت سارے ایپس موجود ہیں. مائی دعا ایپ ہے، حصن المسلم ایپ ہے، بہت سارے ایپس ہیں. اوتھینٹک ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور کسی بھی حالت میں، فرض نماز ایک ہے، نمازوں کے بعد ہم کو اہتمام کرنا ہے اذکار کا. پھر آخری اہم بات یہ ہے پیاری بہنوں کہ ہم
अपने घरों को सजाएं बरकत से। बरका क्या है प्यारी बहनों? क्या बरकत बस यूं ही आ जाती है? What is बरका? कैसे आती है बरकत? क्या इसके लिए मेहनत की जरूरत है? देखिए, बरकत का डेफिनेशन मैं समझाती हूँ क्विकली, ओके? 3 अहम नुकात है बरकत के, कि आपके पास अगर थोड़ा है, अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी तो क्या हो जाएगा? वो ज्यादा हो जाएगा। अगर ऑलरेडी ज्यादा है, दूसरा नुक्ता, अगर ऑलरेडी ज्यादा है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा अल्लाह ताला। और तीसरा अहम नुक्ता, कभी सोचा भी नहीं, कभी ख्वाब में भी नहीं दिखा, कभी इमेजिन भी नहीं किया, कभी विजन में भी नहीं लाया, लेकिन उस चीज को अल्लाह ताला ने आपको दे दिया। तो ये 3 नुकात है बरकत के। तो फर्ज कीजिए कि अल्लाह ने जिंदगी में बरकत डाल दी, तो अगर आपकी जिंदगी 65 इयर्स की है तो वो 660 इयर्स की तो नहीं हो जाएगी बरकत से। रादर 65 इयर्स की जिंदगी में आप 660 साल वाला काम कर सकेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में इतनी बरकत आ गई। फिर प्यारी बहनों, बरकत के ताल्लुक से ये है कि एक टेक्स्ट मैसेज आपने किसी को फॉरवर्ड कर दिया, वो बहन वो क्लास में शामिल हो गई, उस बहन ने पूरे कुरान को समझा, उस बहन ने कुरान एकेडमी शुरू कर दी, और उस बहन ने इतने लोगों तक कुरान को पहुंचा दिया। तो आपका वो एक छोटा सा पैगाम जो है वो बाबरकत था। वो एक टेक्स्ट फॉरवर्ड जो आपने किया खालिस नियत के साथ, वो पूरी एकेडमी का अजर आपको मिलता रहेगा। तो बरकत जो है प्यारी बहनों, वो एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी तामीर की जाती है, जिसको बिल्ड किया जाता है, जिसको मदू किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। और वो कैसे शुरू होता है? बस यूं ही नहीं आ जाती है बरकत। रादर इसकी जब घर वालों की शुरुआत फजर की नमाज से होती है, जब उससे पहले अगर तहज्जुद की नमाज से होती है, घर जो है अल्लाह की मोहब्बत से सजता है, कुरान की मोहब्बत से और इखलास के साथ। थोड़ी ही आयतें क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह, मैं इन आयतों को पढ़ूंगी, इस पर अमल करूंगी, इस पे तदब्बुर करूंगी, इसको दूर तक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, इस नियत के साथ। तो फिर मेरी प्यारी बहनों, मलाइका जो है वो घर में आते हैं। कैसे घरों में आते हैं मलाइका प्यारी बहनों? कैसे घरों में आते हैं मलाइका? साफ और शफाफ घरों में, राइट? क्लीन। कैसा क्लीन? क्या सिर्फ फिजिकल क्लेanलीनेस? क्या जाहिरी सजावट? क्या जाहिरी क्लेanलीनेस? वो तो बेशक जरूरी है, साफ होना तो निस्फ ईमान है, राइट? लेकिन इसके अलावा ऐसा माहौल जो कि गीबत फ्री हो, चुगली फ्री हो, चोरी चुगली गीबत झूठ तंज, ये सारी गंदगियों से पाक माहौल, जो कि जिसमें कि हराम नहीं है, जिसमें हर कोई जो है इस्तेहजारुल कल्ब के साथ हाजिर है, जिसमें ना आर्ग्यूमेंट्स है बहुत ज्यादा, ताना और तंज, और बहुत ज्यादा बहस और मुबाहिसे नहीं हो रहे हैं, हार्शनेस, कड़वाहट नहीं है दिलों में लोगों के, कांस्टेंट कंप्लेनिंग नहीं है, नेगेटिविटी और मनफी ख्यालात नहीं है जिस घर में। ऐसे घर में फरिश्ते आते हैं प्यारी बहनों। हमारे घरों को के माहौल को हमको ऐसा पाक और शफाफ बनाना है। यूजुअली हम कहते हैं वाह हाफिजुल कुरान, माशाल्लाह इन्होंने सूरह बकरा का हिफ्ज कर लिया, वेरी गुड। लेकिन इनका रवैया तो देखिए, अपनी बहन से कैसा है रवैया, भाई से अपना रवैया देखिए, अम्मा से इनका रवैया देखिए, बाहर वालों से तो बहुत खुश मिजाजी से पेश आते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन आप में वो है जो अपने अहल के साथ, अपनी फैमिली के साथ सबसे बेस्ट हो। मेरी प्यारी बहनों, ऐसा गंदा माहौल जो है ये बरकत को छीन लेता है, बरकत को खत्म कर देता है। हार्शनेस, आर्ग्यूमेंट्स, बिकरिंग, इल फीलिंग, सेल्फिशनेस, तकब्बुर, गुरूर, कीना, कपट, हसद, जलन,
یہ ساری چیزیں جو ہے برکت کو ختم کر دیتی ہے. تو ہم کو بے شک صاف رکھنا ہے اور سجانا ہے اپنے گھروں کو. اخلاق سے سجائیں، کردار سے سجائیں، محبت سے، بہت زیادہ محبت کی بارش ہو گھر میں. بچے جو ہے گھر میں لوٹنا پسند کریں، نہ کہ یہ کہ بڑے کہ اب جو ہے گھر پہ جاتے ہی اماں شروع ہو جائیں گی، 100 سوالات ہو جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے میں گھر ہی نہیں جاؤں. بلکہ ایک سینکچوری ہے ہمارا گھرانہ میری پیاری بہنوں، جنت کا ایک نمونہ ہونا چاہیے ہمارا گھرانہ. اس کو ہم سجائیں محبت سے، پیار سے، ذوق سے، شوق سے، تو اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، اللہ کا رحم اور کرم بھی نازل ہوگا. صدقہ ہو روٹین ہمارے گھروں کا، رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ اور بھی کھولتا ہے. معصوم بچوں کو بھی اس کی ہدایت دی جائے، معصوم بچوں کو یہ قرآن کی آیتیں سمجھائی جائے اور بتایا جائے کہ جو ہے آپ اپنے پاکٹ منی سے بھی آپ کو صدقہ کرنا چاہیے. میری پیاری بہنوں، گھر کا ایمبیونس جو ہے شکر کا ایمبیونس ہو، صبر کا ایمبیونس ہو. ہم جو بریتھ کریں، ہم جو جس گھر میں سانس لیتے ہو، شکر کی سانس لیں، ہم اس میں توکل ہر جگہ نظر آئے اس گھر میں. اٹھتے بیٹھتے جو ہے دعا کا مظاہرہ ہو. گھر میں ایک چھوٹا سا نیا کھلونا بھی آتا ہے جب بچے کا، تو اس میں دعا ہو. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت دعا کا احساس، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو. تو میری پیاری بہنوں، ایسے گھر میں جو ہے برکت ہی برکت ہوگی. تو ایسے گھر کو ہم کو بنانا ہوگا نا پیاری بہنوں. ہم میں سے ہر کوئی اپنے گھر کی ملکہ ہے. آپ کوئی بہانہ نہیں کر سکتی ہیں، چاہے شوہر جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں، لیکن آپ کا اپنا ایک کردار ہے، آپ کا اپنا ایک رول ہے. آپ میں سے کئی بہنیں یہ کہیں گی نہیں لیکن میرے شوہر میری بات نہیں سنتے. نو پرابلم، روئیں، اللہ سے دعائیں مانگے، گڑ گڑائیں تہجد میں، اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں پیاری بہنوں. اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہمارے دلوں کو، ہمارے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ ہم اپنے حال کو خود نہیں بدلتے. رائٹ؟ تو میری پیاری بہنوں، ہم اس طرح کے ماحول کو نشو نما دیں. ہم مغربی تہذیب سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ اپنی تہذیب کو ہم بھول چکے ہیں، ہم گنوا چکے ہیں. نہ دیکھ رشک کو تہذیب کی نمائش کو، کہ سارے پھول یہ کاغذ کے ہیں خدا کی قسم. وہی ہے راہ تیری عزم شوق کی منزل، جہاں ہے عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم. تو پیاری بہنوں، اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اس کے بتائے ہوئے راستے، اس کے عظیم نعمت کے مطابق گزاریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو خوب اخذ کرنے والا، خوب سمجھنے والا اور خوب عمل کرنے والا بنائیں اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائیں. I am very sorry، مجھے اندازہ نہیں ہوا، but it is more than the time I have taken. اور میں معذرت کے ساتھ مائک سسٹر عقیلہ کو دوں گی. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا إِنَّهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Over to سسٹر عقیلہ. جی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. کوئی بات نہیں، ہم لوگ تو چاہ رہے تھے کہ آپ بولتی جائیں اور ہم سنتے جائیں. آپ کی ایک ایک بات ہمارے دلوں میں ایسی مٹھاس بن کر اتر رہی تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ آپ ہم بولتی ہی جائیں اور ہم سنتے ہی جائیں. وقت کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوا. تو یہ تو بہت اچھی بات ہوئی کہ آج ہمارا آپ کے ساتھ ایک لیکچر چھوٹا سا ہم نے رکھا اور بہت ساری چیزیں آپ نے جو ہمیں ریئلائز کروائی. مجھے امید ہے کہ ہماری بہت ساری بہنوں کو یہ ریئلائز ہوا ہوگا کہ کہاں کہاں ہم غلط ہیں، کیسے ہمیں چلنا ہے، کیسے ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن کو لانا ہے، کیسے ہمیں اپنی زندگیوں کو چینج کرنا ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. آپ کے ایک ایک الفاظ ہمارے دلوں کو تر کر رہے تھے مٹھاس سے، اس کی مٹھاس ہمارے دلوں میں اتر رہی تھی. اور مجھے امید ہے کہ ہماری بہنوں نے آپ کے آج کے اس لیکچر سے بہت استفادہ اٹھایا ہوگا. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ اردو نہیں جانتی، لیکن آپ اتنی اچھی اردو بول رہی تھی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کو اردو نہیں آتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک ایسی کشش رکھی ہے اور ایسا اٹریکشن رکھا ہے آپ کے الفاظوں میں
کہ لوگ آپ کی باتوں میں محو ہو رہے تھے اور دل سے ایک دم اس کو ایکسیپٹ کرنے کی سب نے، میرے خیال سے کہ سب نے آج امید کر لی ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں کو کیسے چینج کریں گے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت بہت مسز فرحت نائک. اور دوسری بات یہ کہ میں اپنی ساری بہنوں کو کہوں گی کہ جو بھی استاذہ سے کوئی کویشچن پوچھنا چاہیں یا کچھ کہنا چاہیں یا اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیں تو آپ پلیز ہینڈ ریز کریں. جی زکیہ فاطمہ، آپ کا مائک میں انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ. قرآن کی عظمت پہ استاذہ فرحت نائک صاحبہ کا بہت بیوٹیفل لیکچر تھا. آخری میں جو آپ نے اینڈنگ کی تھی برکہ کی، وہ بہت ٹچنگ تھی نا. اللہ تعالیٰ سوری میں ایموشنل ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھروں کو بہتر بنائے اور ہماری نسلوں کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے. آمین 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 یا رب العالمین. جی آمینہ، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی چیز جزاک اللہ خیر باجی کہ اتنے اچھے اتنے آنریبل گیسٹ کو آپ نے بلایا. مطلب ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا کبھی کسی کے ساتھ اس طرح سے لائیو انٹریکشن ہو، کہ ہم لوگ تو بہت معمولی سے لوگ ہیں. الحمدللہ مطلب اتنے بڑے اسکالر سیلیبریٹیز، ان سے ہماری مطلب اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ان کے لیکچر سننے، اور وہ بھی لائیو سیشن میں. تو الحمدللہ تو جس طرح سے مطلب ہم نے تو بس ایک اسمال اسٹیپ لیا تھا اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ہر کسی سے کنیکٹ کرا رہا ہے الحمدللہ. اور اس میں مطلب مجھے یہ لیکچر میں اتنا مطلب ایک لیڈی کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے وہ ریئلائز ہوا ہے کہ مطلب کس طرح سے ہماری جنریشنز کو چینج کر سکتے. بس ہماری ایک سوچ چینج ہونے سے، ہم لوگ کے بس عادتوں کو چینج کرنے سے، اور ہم لوگ کتنا مطلب ایک بہت امپورٹنٹ رول سوسائٹی میں پلے کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ امپورٹنس اور ہم لوگ کے کریکشنس ہر چیز کا ہمیں الحمدللہ یہ لیکچر میں احساس ہوا. تو جزاک اللہ خیر آپ لوگ سب پوری ٹیم کا جزاک اللہ خیر. وہی کی واقعی ان کے لیکچر سے آج ہمارے بہت سارے، میں سمجھتی ہوں کہ دلوں کی صفائیاں ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ. جی سارا امتیاز. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں استاذہ عقیلہ تبسم کا جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، بیکاز استاذہ فرحت ذاکر نائک کا جو ہے میں بچپن سے جو ہے سنتے آئی ہوں، ان کا ڈاکٹر ذاکر نائک کا. بٹ مجھے کبھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ میں ریئل لائف سیشن میں بھی اور ان کو تھینک یو بولنے کا بھی مجھے موقع ملے گا. سو جزاک اللہ خیر. اینڈ اور دوسری بات یہ کہ استاد فرحت ذاکر نائک، آپ کا جو آج کا جو لیکچر تھا وہ کافی بہت ہی زیادہ مطلب امیزنگ تھا. آپ نے جس طرح سے قرآن کی گریٹنس، اس کی ہدایت اور اس کا یونیورسل میسج جو ہے ہم کو ایک اتنا کلیئر اور امپیکٹفل مینر میں ایکسپلین کیا. آپ کے جو ورڈز تھے وہ بالکل ہمارے دل کو جو ہے موٹیویٹ کر گئے، اور بالکل ہمیں انرچ فیل ہو رہا ہے اس وقت کہ ہم کیا ہمارے جو مقصد جو زندگی کا اس کو بالکل آپ نے انلائٹن کروایا. یہ لیکچر نہ صرف انفارمیٹیو تھا بلکہ ایک مطلب ایک زندگی پہ ہمارے لیے ایک ڈائریکشن تھا، جیسے کہ ہم قرآن کو کس طرح سے سمجھنا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ کس طرح سے بنانا ہے. آپ نے مطلب اپنا ویلیوبل ٹائم دیا ہمیں. آپ کا اتنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا. آپ کا اسپیچ اتنی اچھی تھی اور ہم اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے مزید آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو اسی طرح سے جو ہے امت کو خدمت کرنے کا ذریعہ بنائے رکھے. اینڈ ونس اگین ریئلی ریئلی تھینک یو سو مچ. آمین آمین جزاک اللہ خیر. نا ہینا عطا صدیقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بس الفاظ نہیں ہیں بالکل بھی میرے پاس. تو
مطلب اتنا اچھا، اتنا ہارٹ ٹچنگ تھا، اور مطلب بہت لکیسٹ اپنے آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کلاسز سے جوڑا کہ جس سے آگے اور زیادہ مزید بڑھنے کے مطلب چانسز ملتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور آج کا تو جو یہ سیشن تھا ماشاءاللہ ہم کبھی مطلب امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی ہم اس طرح سے سن پائیں گے یہ فرحت ذاکر نائک استاذہ کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا اچھا، اتنا ہارٹ ٹچنگ تھا. مطلب ایک ایک چیز جو ہے نا وہ دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں صرف سننے والا نہ بنائے، بس عمل کرنے والا بھی بنائے، اور ہم یہ سب باتیں اپنے بچوں میں بھی منتقل کر سکیں. بس آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ایک عورت جو ہے وہ تربیت کر سکتی ہے اپنے اولاد کی، اور اچھی اور نیک اور صالح اولاد سے مطلب ایک اچھی آگے مطلب بہت زیادہ مواقع مل سکتے ہیں آگے بڑھنے کے. اور ہم بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح ان کلاسز سے جوڑے رکھے، اور ہمارا دل جو ہے وہ اس قرآن کے لیے بس کھول دے، اور محبت قرآن کی. بلکہ میں اکثر یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جیسے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کری ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایسے اللہ پاک ہماری اولادوں میں بھی یہ چیز ڈالے کہ ہم تو بولتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ابھی کہ ہم اپنے آپ کو صرف مطلب چینج کرنا ہے. ابھی ہم یہاں اب ہم ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ڈال سکتے، یہ بات ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جیسے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، یہاں تک پہنچایا، تو بس اسی طرح اللہ پاک ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو بھی جو ہے وہ قرآن کے زیور سے راستہ کرے، اور اس سے علم اور ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے. بس آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ وإياك مائی ڈیئر سسٹرز. چلیے نورین امتیاز، اگر آپ چاہیں تو کوئی کویسچن بھی پوچھ سکتے ہیں باقی سسٹرز. نورین امتیاز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن فرت میم اور عقیلہ میم. جیسا کہ میم بولے ہدایت کے بارے میں، ہمارے میڈم جو ہے عقیلہ میم تو ہم کو اتنے اچھی طریقے سے ماشاءاللہ ٹرین کر دیے. سلاد کا ورک شاپ لے کے دعائیں کو یاد دلائے ہم کو، ہدایت کی دعا جیسا کہ وہ ہے یا مقلب القلوبی ثابت قلبی اعلیٰ دینک. یہ دعا تو ہم لوگ الحمدللہ ہر نماز کے بعد مانگ رہے کہ اللہ ہم کو دینی اتنی نالج دے دے اور ہدایت کی طرف ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل حیال کو وہ کرے، ہمارے پورے جنوں کو. اور یہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بی محمدین صلی اللہ علیہ وسلم. اور اذکار پڑھنا وغیرہ سب میڈم اتنی اچھا طرح سے ہم کو جو ہے وہ کر رہے. اور آج بھی جو میڈم تقریباً جو فرض میم بول رہے تھے، تقریباً میم کو بھی کلاسز سے ہم کو بھی وہ فیل ہو گیا. الحمدللہ جو آپ بتائے نا، میکزیمم وہ کوالٹیز ہم سسٹرز میں آ گئے آلریڈی الحمدللہ. اور بچوں کو، اور جو جیسا کہ آپ بولے کہ ہاؤس وائف جو گھر میں کام کرتے، تو وہ بھی جیسا آپ ملیکہ بتائے تو وہ بھی جو ہے ماشاءاللہ پراؤڈ فیل ہو رہا کہ گھر کے لیے بھی کچھ کر رہی. تو ایسا فیل ہو رہا کہ واقعی میں وی آر کوئنس آف ہاؤس، بلکہ ایسا فیل ہو رہا الحمدللہ. الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا لیکچر تو بہت اچھا تھا، اور آئی ایم ویری مچ پراؤڈ کہ میں آپ کو لائیو آپ کا سیشن سنی اور آپ سے جو ہے مطلب اس کو فیڈ بیک بھی دے رہی ہوں. الحمدللہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. الحمدللہ وإياك. ثنا فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے ہم نے لائیو آواز سنے. ابھی تک تو صرف نام ہی سنتے آ رہے تھے، اور ویڈیوز میں بھی ہم نے بہت کچھ سنے ہیں آپ کے بارے میں، لیکن لائیو سننے میں الگ ہی بات ہے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ اس لیے بھی کہ آپ نے آپ کا قیمتی وقت ہم لوگوں کو دیا. اور آپ کے لیے ایک شعر کہنا چاہیں گے آپ کی تعریف میں کہ رات میں قمر ہو یا دن میں آفتاب ہو، آپ ہو جو بام پر آپ کا جواب کیا. یہ شعر آپ کے لیے خاص. اور عقیلہ باجی کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ جن کے ذریعے ہم آپ کو لائیو سن سکے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. جی یہ دوسرے موبائل سے سلمہ جی سلمہ. سلمہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، پھر سے بولیے. ہیلو. ہاں اب آ رہی ہے آپ کی آواز.
جی السلام علیکم، جزاک اللہ خیر دونوں کے بھی لیے. ماشاءاللہ میں جب دیکھ رہی ہوں کہ ساری بہنیں ہم جب اسکالرس کے بیان سن کے اتنا خوش محسوس کر رہے ہیں، مطلب ایک محفل میں بیٹھ کے جب ہم صرف اللہ کا ذکر، نبیوں کا ذکر کر کے اتنا خوش قسمت فیل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ منظر میں امیجن کر رہی تھی کہ جب ہم جنت میں سارے نبی صحابہ سب ایک ساتھ ہوں گے تو وہ کتنا انشاءاللہ ہم سب کے لیے اچھا ہوگا انشاءاللہ. بے شک بے شک، واقعی اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر بھی ملائے اسی طریقے سے. آمین انشاءاللہ انشاءاللہ فرت نائک کے ساتھ ہم وہاں پر بھی بیٹھیں گے، چائے پیئیں گے، انشاءاللہ وہاں کی شراب پیئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی تو میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہی تھی. جیسے کہ اب بتا رہے تھے نا کہ فرد باجی کے انسان کی نیت ہو، اور صرف نیت سے اللہ تعالیٰ مطلب ان کو اتنا بڑا درجہ دیے. تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم انسانوں کی نیت نہیں ہوتی کہ کسی کا دل دکھائے یا کچھ ایسی بات بولے کہ آگے والے کو برا دکھ جائے، پر پھر بھی سامنے والا انسان کبھی برا مان جاتا، غلط سمجھتا. ہمارا انٹینشن تو نہیں رہتا کہ ہم ان کو ہرٹ کرے یا ہم ان کو بولے اس طرح سے، پھر بھی وہ انسان غلط سوچ کے مطلب آزردہ ہو جاتا یا بہت ہرٹ فل فیل کرتا. تو اس حوالے سے کیا ہم گنہگار رہیں گے کیونکہ وہ انسان تو ہرٹ ہو گیا، چاہے ہم چاہے یا نہ چاہے؟ ہلو جی جی بول ہاں جی سکتی ہوں سسٹر عقیلہ، میں بول سکتی ہوں؟ جی جی آپ جی ریپلائی کر سکتی ہیں. جی جی جزاک اللہ فار یور کوشچن سسٹر. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین جو ہے نا ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے عمل کو دیکھتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جو ہے وہ دیکھتا ہے. اب اگر آپ کی نیت نہیں تھی لیکن انجانے میں اگر ایسا کچھ ہو گیا اور کسی کو اس سے تکلیف پہنچی، آپ کو اگر اس کا پتہ نہیں چلا تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ سامنے والے کو تکلیف ہوئی میری وجہ سے، مس انڈرسٹینڈ کر گئی وہ بہن، تو پھر ہمارا فرض یہ بنتا ہے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو کلیئر کریں وہ مس انڈرسٹینڈنگ کو. اور دیکھیں نا کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کلیئر کرنے سے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو جاتی ہیں اور دل صاف ہو جاتے ہیں اور آگے کی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں. اور خاص طور پر خونی رشتوں میں یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ ہے نا حقوق العباد کا خیال رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کا قیامت کے دن جو ہے نا کلیئر ریکارڈ ہوگا اور آسانی ہو جائے گی کامیابی حاصل کرنے میں. بہت ساری مائیں اور بہنیں ہیں نا پرسنل ریکارڈ بہت خراب کر دیتی ہیں اپنا. وہ زبان ایک ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتائی نا، کنٹرول کرنا، ٹائی دا بیسٹ، اس کو باندھ کے رکھنا، لٹرلی لائک یو نو اپنی نفس کو ایسا سمجھو جیسا ایک بڑا بیسٹ ہے، ایک جانور ہے، اور اس کو میں گھر کے کونے میں باندھ کے رکھ دی ہوں رسی سے اچھی طرح سے کہ خبردار جو زبان چلائے. اس طرح سے ایک ایسا تصور اپنے آپ، اگر ہم کو آگے بڑھنا ہے، اگر کچھ زندگی میں کرنا ہے، ورنہ کیسا نا یہ ساری چھوٹی چھوٹی گندی چیزوں میں ہی ہم الجھ جاتے ہیں گھروں میں، اور we cannot achieve anything great then in life، ایسا ہو جاتا. تو اس لیے یہ ساری چیزوں سے اوپر اٹھنے کے لیے کچھ قربانیاں تو دینی ہوگی، کچھ اچھے کام تو کرنا ہوگا. تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو یہ میں جو ہے اس کو ختم کریں. تو جا کے ان سے بات کریں، ان سے جو بھی کلیریفائی کرنا ہے وہ کر دیں. اور خدا نہ خواستہ اگر وہ پھر بھی نہیں مان رہے ہیں تو پھر آپ نے تو اپنا کام کر لیا نا، آپ نے تو اپنی بات پوری کر لی. دیکھیں کبھی نا، کبھی تو مطلب موقع بھی نہیں ملتا نا کہ ہم کو تو اچھا کافی بعد میں پتا چلتا کہ ارے جب ایسا ہوا تھا نا تو اس ہاں کا یہ مطلب اوکے اب وہ کنفرنٹیشن کا ٹائم ہی نہیں رہتا. تو یا اس سلسلے یا میں اب اللہ ایسا بھی تعالیٰ تو ہوتا جانتے ہیں ہے. کہ ہمارا انٹینشن نہیں تھا کہ، تو اب میں اللہ سے معافی مانگ رہی ہوں کہ اللہ آپ میرے کو بخش دے، آپ میرے دل کا حال جانتے کہ میں ان کا دل دکھانا تو نہیں چاہی، لیکن ہاں پھر بھی جانے میں ان کا دل دکھ گیا. تو اوکے کیا پھر ویری گڈ میں سمجھ گئی. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ وہ موقع ختم ہو گیا، اب وہ بات بھی ختم ہو گئی، اب وہ سمجھا بھی نہیں سکیں گے آپ اور موقع بھی نہیں ملے گا آپ کو. لیکن دیکھیے آپ کی نیت اللہ جانتا ہے، تو آپ کی نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی ہے وہ اجر دے گا. اگر اس کا بہت نقصان ان کو پہنچا ہے، اگر ایسا کچھ ہوا ہے بہت زیادہ فزیکل نقصان یا اس کی بھرپائی آپ کر سکتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں، وہ نہیں ہوا
چلو دل دکھا یا ایسے کچھ ایموشنلی ٹارچر ان کو ہو گیا اگر, تو یہ ہے کہ وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, تو اب تو وہ بات چلی گئی. لیکن دیکھیے اگر آپ کی نیت ہے اور اگر آپ دعا کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سے زائد مواقع فراہم کرے گا جس پہ آپ کی اصل نیت واضح ہو جائے گی. اور یہ ہوا ہے کتنی بار میرے ساتھ. دیکھیے واللہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو جب جانتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ایسے موقع فراہم کرے گا, خود بخود وہ سامنے آ کے آپ سے کہیں گی کہ آئی ایم سوری, آئی مس انڈرسٹوڈ یو, بیکاز اللہ تعالیٰ وہ واضح کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ سو بیوٹیفلی اللہ پلانز ایوری تھنگ, کہ ہم خود تعجب میں آ جاتے ہیں یا رب, اور ہم اینڈ یو فال ان لو وتھ اللہ آل اوور اگین, کہ اللہ اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ تو نے میرا کام, رائٹ. اور جہاں تک دیکھیے ایک اچھا کام, ایک اچھی نیت اگر آپ رکھتے ہیں نا, تو وہ اگر آپ نے عمل نہ بھی کیا, نہ بھی کر سکے تو اس کا اجر ہے. لیکن برے کا کیا ہے, اعوذ باللہ, گناہ کی نیت تھی لیکن وہ کام نہیں ہوا, جب تک اس کا گناہ اس کی سزا نہیں ملے گی. کام گناہ ہونے کے بعد بھی پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 6 hours کی مہلت دیتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ بات, 6 گھنٹے, ابھی وہ 6 گھنٹے کا ایکچوئل ٹائم انسان توبہ کر لے تو ہمارے اعمال نامہ میں نہیں لکھا. اف یو آسک اللہ اس وقت پہ, اف یو بیگ اللہ, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا. تو لیکن یوزولی یہ ہوتا ہے کہ زبانیں عورتوں کی خاص طور پہ اس قدر ایک زبان کی اگر حفاظت کی جائے تو کتنے سارے بکھیڑے سالو ہو جائے, اور بچوں کی تربیت بھی کتنی آسان ہو جائے. بیکاز ہم کہتے رہتے ہیں بچوں کو, لیکن وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ عمل سامنے نہیں آئیں گے. الفاظ کی ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ, عمل ہی پیش کرے بچوں کو, وہ کافی ہے انشاءاللہ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ زبان ایسی چلتی ہے نا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسا زبردست جواب دے سکتے ہیں نا کہ ان کی نسلوں کو خاموش کر سکتے ہیں ہم. لیکن اللہ خالص تیرے لیے, اور اللہ سے مانگے اور اللہ سے بات کریں پیاری بہنوں. اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ میں نے جواب صرف اس لیے نہیں دی کیونکہ میں چاہتی تھی اللہ تعالیٰ تیری رضا, اب تو راضی ہو جا اور اس کے عوض میں مجھے بہت نواز, برکتوں کے, رزق کے, خیر کے, صلاحیتوں کے, ٹیلنٹس کے دروازے کھول دے اللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیے پھر اللہ کتنے دروازے کھولتا ہے, رائٹ. So may Allah make us of those, and may Allah give us that kind of steadfastness. یا مقلب القلوب ثبت قلبی, اللہ دی نے بتایا نا بہن نے. تو میری پیاری بہنوں, آپ سب کو میں بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. سسٹر ہماری پیاری بہن عقیلہ تبسم کا بھی, اور آپ سب بہنوں کا. And I love you for the sake of Allah. I love you all very much. اور خاص طور پہ میری I mean of course all over the world سے جو بھی جہاں سے بھی آئی ہیں, لیکن خاص طور پہ انڈیا کی بہنیں, کیونکہ میں انڈیا نہیں آ پائی ہوں 2016 کے بعد سے, تو بہت مس کرتی ہوں انڈیا کو. تو میری ساری بہنوں سے اور جتنی بھی دوسری بہنیں ہوں گی سب سے میری محبت پیش کرنا اور سب کو میرا سلام کہنا. اوکے, اینی ادر کویسچن سسٹر عقیلہ؟ جی ایکچولی نا یہاں پر بہت ساری بہنیں ہماری بامبے اور پونا اور احمد نگر سے ہے, تو ان کو بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ فیل ہو رہا ہوگا کہ وہ آپ کو بہت اپنائیت سے فیل کر رہی ہوں گی اس وقت. کیونکہ وہ بھی مہاراشٹر سے, آپ بھی مہاراشٹر سے ہے. یس, مہاراشٹر, پونا, آئی واز بورن اینڈ ریزڈ, اور پھر بامبے میں رہتی تھی. تو صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور ویری سوری ایکچولی یہ 500 کا یہ زوم کا لنک تھا, بٹ آئی ڈونٹ نو کیا لاسٹ منٹ ہو گیا کہ وہ 100 ہو گیا, پھر سسٹر عقیلہ نے اور 100 ایڈ کی. آئی تھنک ویری سوری فار دیٹ. پتہ نہیں یہ کیسے ایسے ہو گئی یہ جو ہم سے غلطی. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دیٹ وونٹ ہیپن. مجھے 3 لنکس آن کرنا پڑی, الحمدللہ 3 لنکس آن تھی میرے پاس الحمدللہ, لیکن الحمدللہ ہو گیا. کہ باقی لوگوں کو تھوڑا سا لیٹ جوائن کرنا پڑا, اس کے لیے بہت معذرت چاہتی ہوں. لیکن ماشاءاللہ سے سب نے سنا استاذہ کی بات, یہ ہمارے لیے بہت خدمت کی بات ہے. چلیے اور 1-2-3 لوگوں کے میں کویشچنس لے کے ختم کر دیتی ہوں. ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے.
انشاءاللہ. I am happy, I am good. میرے پاس وقت ہے as far as آپ لوگوں کے اوکے پاس جی، وقت ہو بس. اوکے وی ول کنٹینیو. جی اوکے انشاءاللہ. جی. جی سیما نظام. سیما نظام آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتی ہیں، چاہے شاید وہ لیفٹ ہو گئی ہیں. اوکے. چلیے رضوانہ شیخ فرام پونا. رضوانہ شیخ کہاں ہے؟ رضوانہ شیخ نہیں وہ نہیں پوچھنا نہیں چاہ رہی، بس بتا رہی ہیں کہ آئی ایم فرام پونا. جی فوزیہ انجم فرام پونے. دس از آلسو فرام پونے. جی فوزیہ انجم اپنا مائک کھولیے. جی. سارا امتیاز بامبے کی ہیں. السلام اللہ علیکم تعالیٰ استاذہ. آپ سب بہنوں کی حفاظت کرے آل اکراس دا گلوب آف کورس، لیکن انڈیا میں خاص طور پر آج کل جو ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین بہت اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ لوگوں کی ایمان کو بہت تر و تازہ اور بہت پختہ بنائیں. آمین یا رب. السلام علیکم فوزیہ استاذہ. انجم جی میں پونے سے ہوں اور مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ مس کر رہی ہیں پونا کو بہت، تو مجھے بھی خوشی ہو رہی کہ آپ پونا سے ہیں. تو بہت اچھا لگا الحمدللہ. آج روحانی کیفیت کا ایک الگ ہی ایک لیول تھا ماشاءاللہ آپ کے اس کو سن کے نا. ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ایک لیول پتہ چل رہا تھا کہ اللہ سے قریب جب بندہ ہوتا ہے تو اس کے علم میں، اس کے آواز، اس کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کتنی برکت دے دیتا ہے، کتنی روحانیت دے دیتا ہے، اور ایک الگ سی خوشی فیل ہوتی ہے جب لوگ ایک دوسرے سے اس طرح سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے. تو آپ کے لیے بہت سارا جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں مطلب الفاظ نہیں میرے پاس میں کیسے میں اس کا شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا کہ ہم آپ سے بات کر پا رہے ہیں، آپ کو سن پا رہے ہیں ماشاءاللہ. خلا باجی کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم کو آپ سے ملایا، اور انشاءاللہ دعاؤں میں آپ ہمیں سب کو یاد رکھیے، اسٹوڈنٹس کو، کہ اللہ ہمیں قائم رکھے اور آگے بھی اس طرح سے ہم اپنے آپ کو مستفید کرتے رہیں. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ. نیکسٹ ہینا کوثر. سسٹر ہینا کوثر آپ کا مائک آن ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. Sara Khan is also from Bombay in Riyadh presently. MashaAllah. Very happy to know. بہت خوشی ہوئی آپ سب لوگوں سے مل کر. نیکسٹ جویریہ احتسام آپ پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ. جی السلام علیکم وعلیکم السلام. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. یس. جی جی ماشاء اللہ آپ کا لیکچر سن کے بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی. جی اصیلہ باجی اتنا اچھا انتظام کرے، آج پھر سے مطلب ایمان تازہ ہو گیا. ماشاء اللہ سے روز بھی ہوتا ہے ان کی کلاس میں. انشاءاللہ. آپ بھی ایک ایک ماشاء اللہ ایک ایک چیز جو یاد دلائے بولتے گئے، ایمان اور وہ ہو گیا، پختہ ہو رہا ہے. قرآن آخرت سے محبت ہوتے جا رہی ہے اور دنیا میں انٹرسٹ کم ہوتے جا رہا ہے. دنیاوی چیزوں میں انٹرسٹ جا کر آخرت کی چیزوں کے لیے فکر اور اس کی زیادہ ٹینشن سٹارٹ ہو گئی ہے. اب میرا ایک سوال ہے. جی آپ کی لیکچر میں یہ بول رہی تھی کہ ہم جو ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے کریں گے تو قبول ہوں گی، بچوں کے لیے بچوں کو خود کرنا ہے. تو چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہم ہدایت کی دعا نہیں مانگ سکتے؟ نہیں بالکل مانگنا ہے، بہت زیادہ مانگنا ہے، ہمیشہ مانگنا ہے. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ سسٹر. میں یہ بول رہی تھی کہ جب ہم مانگتے ہیں نا دعائیں، تو بہت ساری دعائیں دیکھیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات فوری دعا قبول کرتا، بعض اوقات جو ہے بہت کچھ دیر کے بعد کرتا ہے، بعض اوقات کوئی اور طریقے سے کرتا ہے، بعض اوقات کچھ اور اس سے بہتر دیتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی دیتا ہے. رائٹ؟ تو ہدایت کے تعلق سے یہ ہے جب اب بچوں کے لیے تو بے شک ہم مانگے. ایک دن بھی کوئی ماں کا ایسا نہیں گزرے کہ وہ نہیں مانگے ہدایت بچوں کے لیے. مانگنا تو مانگنا ہی ہے، مانگنا ہی ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے. آپ اور میں اپنے لیے جب مانگتے ہیں نا تو انشاءاللہ وہ اس کی گارنٹی ہے.
हमने अच्छा मांगे, माशाल्लाह। देखिए बहुत सारी दूसरी चीज अल्लाह ताला कल परसों 2 साल बाद 4 साल बाद फौरन उससे बेहतर कभी भी दे सकता है ना। दुआ के बहुत सारे दर्जात है कबूलियत के, राइट। लेकिन जी हिदायत के ताल्लुक से ये है कि आप हिदायत मांगते हैं और अल्लाह देता है फौरन, बट दैट इज जी ओनली आपके लिए, आपकी जात के लिए। बच्चों को भी दे दे अगर उस वक्त कबूलियत की घड़ी आपकी, कोई दूसरी बात, आपको आपके पूरे खानदान को अल्लाह ताला हिदायत दे दे अगर चाहे तो ये तो उसके जी हाथ में है। लेकिन एक टेक्निकल एस्पेक्ट में ये कह रही हूँ वो ये है कि जहां तक आप मांगती हैं आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। मैं मांगती हूँ मुझे मिलेगी, लेकिन हमने, अल्लाह ताला ने हमको वो ये नहीं दिया है गारंटी कि हमारे बच्चों को भी अगर वैसा होता तो प्यारी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ईमान नहीं लाते। हाउ मच ही वांटेड, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ईमान नहीं लाते, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाता, जी राइट। सही है। तो वो जो है वो हमारे हाथ में नहीं। सो जी होप ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। जी। नहीं वही थोड़ा डाउट हुआ कि उनके गुड लिए गुड। तो हम लोग को, हम वालदा है तो हम वालिद वालदा पेरेंट्स को तो नहीं, दुआ करना है। प्लीज मांगिए, रोज मांगिए, रादर बच्चों के सामने भी मांगना चाहिए। बच्चों को बिठा के सब सर्कल में बैठ के, अच्छा चलो आपने क्या दुआ मांगी, मैंने क्या, पूरे सब बैठ के अब्बा क्या मांग रहे, दादी क्या मांग रहे, नानी क्या, सब सब एक एक दुआ, चलो अपनी अपनी एक एक दुआ मांगो सब। तो बच्चा कैसा सीखेगा फिर। तो बच्चे के सामने भी आप उसकी हिदायत के लिए, अल्लाह तुमको बहुत हिदायत से नवाजे, क्योंकि सबसे बड़ी जागीर है ना हिदायत। तो बगैर हिदायत के फिरौन जो है वो इतना सब कुछ होने के बावजूद जहन्नुम में गर्क होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से हकाले गए बाहर, लेकिन वो कामयाब हो गए। तो हिदायत ही तो है। तो आज बच्चों को सब कुछ मिल जाए, सेहत है, डिग्री है, सब है, लेकिन हिदायत नहीं है तो क्या होगा, आउज़ु बिल्लाह, नाकामयाबी होगी। सो वी हैव वही टू जरूरी है आस्क। ना, मुआशरा ऐसा बिल्कुल, है, गोशा पड़ता, यस, दीन पे चलने वाले। बिल्कुल। सिस्टर जुएरिया है, एहतशाम है शायद ना। जी जी जी, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट अगले मोबाइल से रेशमा आसिफ, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करना चाह रही थी कि आज का दिन माशाल्लाह हम लोग को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हम जैसे ही आज नींद से उठे तो सबसे पहले ये ख्याल गया कि मतलब एकदम इंतजार हो गया कि आज जो है आपसे मुलाकात है मैम की, और टीचर भी जो है इतना अच्छा इंतजाम किया हमारे लिए कि हम उनकी क्लास में हम जो है रोज जो बातें सुनते थे, आज उसमें और 4 चांद लग गए आपके भी एक स्पीच से। और अब ये हाल है हमारा कि हम मतलब मेरा कि रोज मैं कोशिश करती हूँ कि आज दिन में क्या गलती हुई, आज कुछ हो गया क्या, मतलब इतनी तबीयत हिस्सास हो जा रही है रोज कि कुछ गलती हो गई तो फौरन उसके लिए माफी मांग ले, या फिर कुछ ऐसा कर दे कि फिर वो सब चीजें बराबर हो जाए। यानी छोटी छोटी बात पे भी जो है ये जब हम रोज क्लासेस अटेंड कर रहे हो, कुरान की भी तिलावत और सब लेक्चर भी टीचर का सुनते हैं, और आज आपका भी सुनने से मतलब ये हो रहा है कि तबीयत में जो है एक हिस्सासपन ज्यादा हो गया। तो ये हमारे लिए बेहतर है क्या जो हम ये डेली जो है हम अपने आप को सोच रहे और अपने गुनाहों को दूर करने के लिए जो हम कोशिश कर रहे, और जो भी उसके बदले में जो है हम दुआ भी कर रहे अल्लाह ताला से कि जाने अनजाने में भी हो सकता है, अब घर में सबके साथ रहते हैं, छोटी मोटी कुछ भी चीजें हो जा रही है तो बाज लोग कहते हैं कि आप इतने हिस्सास मत बनिए। तो ये हमारे लिए जरूरी है और हमको इसी तरह से ही रहना है और इसी तरह से ही करना है क्या, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? जी, कुछ राय दीजिए आप। जी, रिफ्लेक्शन होना बहुत जरूरी है, और इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहेंगे ना, खुद एहतसाबी, अपने आप का एहतसाब लेना बहुत डिफरेंट शय है, और सेंसिटिव होना एक डिफरेंट बात है। हम अपने आप का हम अपने आप से एहतसाब लें कि मैं क्या कर रही हूँ, दिन भर मेरा कैसा गुजरा, ये तो करना ही चाहिए, ये बात एक अलग चीज है और ये होना ही चाहिए। लेकिन सेंसिटिव होना, किसी ने जरा कुछ कह दिया तो रो पड़े, किसी ने जरा कुछ तारीफ की तो बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, कोई कुछ कह रहा है तो मतलब खुद अपनी जात पे कोई एक कंट्रोल नहीं रहता इस इंसान का, तो वैसा नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्शन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे, अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अगर हम एहतसाब लेंगे अपने आप का, तभी जाकर एहसास होगा कि हमने गलती क्या की है, और फिर हम तौबा की भी तौफीक हमको होगी, तो वो जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने छुई मुई के फूल जैसे हो जाए ना हम, कि किसी ने कुछ कह दिया तो बस वही दिमाग में घूम रहा है और वही रूमिनेट कर रहे हैं ऑल द टाइम, दैट क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। वो नहीं, तौबा कर लिए, चैप्टर क्लोज्ड, आगे हमको बढ़ना है, राइट? सच्ची दिल से तौबा, और जब भी वो गुनाह याद आए, वो गलत काम याद आए, तौबा करें, बार बार करें तौबा, लेकिन आगे बढ़ना है हमको, ये हमारा तर्ज अमल होना चाहिए। सो होप दैट हेल्प सिस्टर। जी जज़ाकल्लाह। जबीन आपका माइक अनम्यूट हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बाजी बस ये बोलना था कि ना मैं इसलिए जैसे बाकी जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी फीमेल वर्ल्ड वाइड है, जैसे साजा है, जैसे फरहत हाशमी, नजत हाशमी, जिनको हम फॉलो करते, तो मुझे ज्यादा ये खुशी है कि हमारे इंडिया बॉम्बे से आप है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके बाय द टाइम भी आपके लेक्चर सुनती हूँ जो इंग्लिश में है, और फिर जब मैं देखती हूँ सर को और आपके सन को, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे इंडिया से एक इतनी फैमिली है जो पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है और बॉम्बे से है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जो सर ने एक बार लेक्चर में बताया था कि वो कैसे पाकिस्तान में उनसे मिले थे और इसरार अहमद से, तो उनको कैसा मोटिवेशन हुआ। तो जब आप बता रही थी कि जब बच्चा है तो माँ को कैसे तरबियत करनी है, तो मेरा बेबी भी 7 मंथ का है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे 3 इयर्स हुए हैं बाजी से मेरी मुलाकात हुई है, तबस्सुम बाजी से, तो मैं भी चाहूंगी कि मैं अपने बेटे को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी बनाऊं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी। और बहुत शुक्रिया आप तबस्सुम बाजी का भी और आपका भी, कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि आपसे इंटरेक्शन होगा, मुलाकात होगी, और बहुत बहुत खुशी भी मुझे, और बहुत प्यारी, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, जब आप लेक्चर